السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے شوکت صدیقی کا سنسنی خیز ناول جان گلوس۔ باب نمبر 27۔ حویلی کے شمال میں گاؤں کا رڑ تھا۔ رڑ کے اس پار دور تک کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ خریف کی فصل تیار ہو چکی تھی۔ مکئی اور کماد کے پودے خوب اونچے ہو گئے تھے۔ ان کے لمبے لمبے پتے کہیں کہیں سے زرد پڑ گئے تھے۔ مکئی کے سٹوں سے ادھر ادھر نکلے ہوئے مبلوں کے سفید اور باریک سوت بکھرے ہوتے تو جھالر بن کر لہراتے، سمٹ کر گتھ جاتے تو پھندنے معلوم ہوتے۔ کماد کے بعض پودے اتنے زیادہ پک گئے تھے کہ پتوں پر آگری نکل آئی تھی۔ کپاس کے پودے گھنے اور چھوٹے تھے۔ ان کے ڈوڈوں سے روئی کے سفید سفید تونبے پھوٹ کر باہر نکل آئے تھے۔ یہ پھٹی تھی۔ مکئی، چری اور کماد کے پودوں کی کٹائی کے ساتھ پھٹی کی چنائی بھی شروع ہونے والی تھی۔ رحیم داد ناشتہ کر چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے رڑ کے اس پار کھیتوں کو دیکھ رہا تھا۔ کھیتوں پر ابھی تک پالا پڑ رہا تھا۔ دھند کی ہلکی ہلکی سرمئی تہ دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ پچھلے کئی روز سے وہ کھیتوں کی طرف نہیں گیا تھا۔ اس کا بیشتر وقت کمرے کے اندر ہی گزرتا۔ دن ڈھلے کبھی کبھار نہر کی طرف نکل جاتا، مگر نہ احسان شاہ کے گاؤں پیراں والا گیا، نہ اس کا ایسا ارادہ تھا۔ نادر خان سے اس کی ملاقات ان دنوں عام طور پر صبح کے وقت ہوتی۔ نادر نے اس کی خلاف معمول بڑھی ہوئی عزلت پسندی اور خاموشی محسوس کی۔ ایک روز قرید کر سبب معلوم کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن رحیم داد نے اس کی مطلق حوصلہ افزائی نہ کی، نہ کچھ بتایا، نہ اعتماد میں لینے کی کوشش کی۔ اس نے جمیلہ سے اپنی ملاقات تک کا اس سے ذکر نہیں کیا۔ البتہ زمینداری کے بارے میں وہ ہر روز نادر خان سے بات چیت کرتا اور اکثر دیر تک کرتا۔ رحیم داد خاموش بیٹھا نادر خان کا انتظار کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں سیڑھیوں پر قدموں کی آہٹ ابھری۔ رحیم داد نے اندازہ لگا لیا کہ جمیلہ اوپر کی منزل سے نیچے آ رہی ہے۔ چاپ رفتہ رفتہ قریب آتی گئی۔ پچھلے 7-8 روز سے جمیلہ سے اس کی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ نہ رحیم داد نے کوئی کوشش کی اور نہ ہی جمیلہ نے اس کی جانب کوئی توجہ دی۔ جمیلہ ہر صبح اوپر سے نیچے آتی، رحیم داد کے کمرے کے سامنے سے چپ چاپ گزرتی اور اپنے دونوں بچوں کے ہمراہ اسکول چلی جاتی۔ واپسی پر بھی وہ بے نیازی سے اوپر چلی جاتی۔ اسکول کے علاوہ اس کا زیادہ وقت اوپر کی منزل پر گزرتا۔ کوئی ملنے آتا تو اسے بھی وہ اوپر ہی بلوا لیتی۔ جمیلہ ذرا دیر بعد رحیم داد کے سامنے پہنچ گئی۔ گڈو اس کی انگلی پکڑے ہوئے تھا اور نینا ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ان کے پیچھے تاجاں تھی۔ وہ بچوں کے بستے، سرخ اون کا بڑا سا گولا اور اس میں پھنسی ہوئی بنائی کی سلائیاں اٹھائے ہوئے تھی۔ جمیلہ کا لباس سفید اور صاف ستھرا تھا۔ وہ ہلکی اونی شال اوڑھے ہوئے تھی۔ سیاہ شال پر سنہری بوٹیوں کی کشیدہ کاری تھی۔ زری کے کام کے ساتھ سبز اور سرخ ریشمی دھاگوں کی کڑھائی بھی تھی۔ وہ گردن اونچی کیے چل رہی تھی۔ رحیم داد اسے بجھی بجھی نظروں سے دیکھتا رہا۔ جمیلہ چلتے چلتے ٹھٹکی، دہلیز پر رکی۔ گردن کو خم دے کر اس نے رحیم داد کی جانب دیکھا۔ رحیم داد جھٹ کھڑا ہو گیا۔ جمیلہ نے اسے مخاطب کیا۔ چودھری، تو آج کل کھیتوں کی اور نہیں جاتا؟ خریف کی فصل تیار ہے، اس کی واڑھی کا بھی بندوبست کرنا ہے۔ زمیندارنی، میری طبیعت پچھلے کئی روز سے گڑبڑ رہتی ہے۔
رحیم داد نے معذرت کے انداز میں رسان سے کہا، فکر نہ کر، نادر خان ہر کام کی پوری طرح دیکھ بھال کر رہا ہے۔ کیا دیکھ بھال کر رہا ہے؟ جمیلہ کا لہجہ تیز اور تیکھا تھا۔ اسے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ پھٹی میں لال سنڈی لگ گئی ہے۔ کئی بوٹوں پر چست تیلا اور سفید مکھی بھی نظر آئی۔ ڈوڈے سکڑ کر رہ گئے ہیں۔ کئی کھیتوں میں تو ڈوڈوں سے تومبے پھوٹے ہی نہیں۔ مجھے کل ہی رحمان نے بتایا۔ میں خود دیکھنے گئی تھی۔ اپنی آنکھوں سے پھٹی کے بوٹوں میں سونڈی اور دوسرے کیڑے دیکھے۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی جھنجھلاہٹ ابھرنے لگی۔ اس طرح کیسے کام چلے گا؟ کپاس کی ساری فصل تباہ ہو جائے گی۔ ابھی نادر آتا ہوگا، میں اس سے بات کروں گا۔ رحیم داد نے کرسی کی جانب اشارہ کیا اور لہجے میں عاجزی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ذرا دیر یہاں ٹھہر جا، نادر سے بات کر لے، جو کچھ کرنا ہے اسے سمجھا دے۔ وہ اپنی بات کہتے کہتے لمحے بھر کے لیے رکا اور سر کے بال انگلی سے کریدنے لگا۔ سمجھ نہیں آتی پھٹی میں سونڈی کیسے لگ گئی اور نادر نے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ روز سویرے میرے پاس آتا ہے، پہلے مجھ سے گل بات کرتا ہے، بعد میں کھیتوں کی طرف جاتا ہے۔ مجھے کیا پتا وہ کیا کرتا ہے اور تجھے کیا بتاتا ہے۔ وہ بیزاری سے بولی، تو ذرا دیر کے لیے بیٹھ تو جا۔ رحیم داد نے نرمی سے اصرار کیا، نادر آنے ہی والا ہے، میں چاہتا ہوں تیرے سامنے ہی اس سے گل بات ہو، بلکہ میں تو چاہتا ہوں تو خود پوچھ تاچھ کر۔ تنخواہ لیتا ہے، مفت کا تو کام نہیں کرتا۔ میں نے تو اب اسکول جانا ہے۔ جمیلہ نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھی۔ پہلے ہی دیر ہو چکی ہے، تو خود ہی نادر سے گل کرنا، ویسے بھی زمینداری تجھے ہی سنبھالنی ہے، میں نے اس سے کیا لینا۔ رحیم داد نے ہچکچاتے ہوئے جمیلہ کی سمت دیکھا، لہجے میں اور زیادہ نرمی پیدا کی۔ زمیندارنی، ایسی بات نہ کر، یہ بتا مینوں نادر سے کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ اس دفعہ جمیلہ کے رویے میں جھنجھلاہٹ کے بجائے سنجیدگی کا پہلو نمایاں تھا۔ اس سے کہہ کے پھٹی کے بوٹوں پر فوراً کیڑے مار دوا کا سپرے کرائے، ورنہ کپاس کی فصل کا ستیہ ناس ہو جائے گا۔ ننھے گڈو نے ماں کے کرتے کا دامن کھینچا اور مچلنے کے انداز میں بولا، ماں جی اسکول نہیں جانا، میں نے پڑھائی کرنی ہے۔ چلتی ہوں، ابھی چلتی ہوں۔ جمیلہ نے پیار سے گڈو کا رخسار تھپ تھپایا، پھر رحیم داد کی جانب متوجہ ہوئی۔ چودھری، میں تو اسکول جا رہی ہوں، تو نادر سے بات کر لینا۔ بات کیا کرنی ہے، یہ کام تو تجھی کو کرنا ہوگا اور ترنت کرنا ہوگا۔ آج ہی بوٹوں پر دوائی چھڑکنے کا بندوبست کر، پہلے ہی بہت خرابی ہو چکی ہے۔ جمیلہ آگے بڑھی، ٹھیک ہے، جیسا تو کہتی ہے وہی کروں گا۔ رحیم داد رسان سے بولا، نینا اور گڈو کو اسکول جانے دے، تو تھوڑی دیر ٹھہر جا۔ اب مجھے ٹھہر کر کیا کرنا ہے؟ جو گل بات نادر سے کرنی تھی وہ میں نے تجھے سمجھا ہی دی، اب مجھے کیوں روک رہا ہے؟ میں نے تجھ سے کچھ اور ضروری گل کرنی ہے۔ رحیم داد کے لہجے میں التجا تھی۔ جمیلہ کچھ نہ بولی، آگے بھی نہ بڑھی، وہ گردن اٹھائے کچھ سوچتی رہی، پھر اس کی آواز ابھری، میں دوپہر کو واپسی پر تیرے پاس آؤں گی۔ اس نے رحیم داد کی جانب دیکھا، خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ دونوں بچے بھی اس کے ساتھ چلے، تاجاں بھی ان کے پیچھے پیچھے بڑھی۔ رحیم داد نظریں اٹھائے جمیلہ کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی چال میں وہی پہلی سی تمکنت تھی، وہی بانک پن تھا، سادگی کے باوجود اس کے گلابی چہرے کے تیکھے نقش و نگار دلکش اور حسین نظر آ رہے تھے۔ جمیلہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ رحیم داد مضمحل ہو گیا۔ اس نے گہری سانس بھری، پلٹا اور کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔
वो नढाल और थका हुआ लग रहा था। रहीम दाद कमरे से बाहर नहीं गया। पहर दिन गुजर गया, सूरज चढ़कर बुलंदी पर पहुंच गया, मगर नादिर नहीं आया। रहीम दाद ने हवेली के मुलाजिम नामदार को बुलाया, उसे नादिर खां की तलाश में भेजा। वो जल्द ही वापस आ गया। उसने बताया कि नादिर किसी ज़रूरी काम से नज़दीक के चक में गया है। वो सवेरे सवेरे निकल गया था, दोपहर तक लौटेगा। ये इत्तला नादिर की बीवी जन्नत बीबी ने दी थी। रहीम दाद ने नामदार से मजीद बात नहीं की। वो चला गया। रहीम दाद बेकरारी से जमीला का इंतज़ार करने लगा। वक्त जख्मी सांप बन गया, आहिस्ता आहिस्ता रेंगता रहा। रहीम दाद की बेकरारी बढ़ती गई। सूरज आसमान के बीचों बीच पहुंच गया। हवेली के वसी सहन में दूर तक फैली हुई चमकीली धूप की तमाज़त बढ़ गई। दोपहर हो गई। जमीला वापस हुई। दोनों बच्चे उसके हमराह थे। इस दफा उनकी किताबें अहमद उठाए हुए पीछे पीछे चल रहा था। कदमों की आहट सुनकर रहीम दाद की धड़कन तेज हो गई। जमीला कमरे के सामने पहुंची और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बेनियाजी से आगे बढ़ गई। उसने रहीम दाद के कमरे की जानिब नजर उठाकर भी ना देखा। रहीम दाद का दिल एक बार जोर से धड़का, फिर ठहर गया, गोया सर्द पड़ गया। वो बुझ कर रह गया। उसने कुर्सी की पुश्त से गर्दन टिकाकर आंखें बंद कर लीं। इस आलम में वो ना जाने कितनी देर बैठा रहा। यकायक चाप उभरी। रहीम दाद ने आंखें खोल दी। देखा दहलीज पर जमीला खड़ी है। रहीम दाद चंद लम्हे टिकटिकी बांधे उसे देखता रहा, फिर हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। उलझे हुए लहजे में गोया हुआ, मैं तो समझा था आज तू नहीं आएगी। जमीला ने कुछ नहीं कहा, खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई। उसके हाथों में एक फाइल दबी थी। रहीम दाद भी चुपचाप करीब ही एक कुर्सी पर बैठ गया। जमीला ने चंद लम्हों के सकूत के बाद पूछा, बता तूने कौन सी जरूरी गलबात कहने के लिए मुझे बुलाया है? उसके लहजे से बेजारी साफ जाहिर थी। तुझसे किसी ने गलत बताया, मैं एहसान शाह के पास जाता हूँ। रहीम दाद ने सफाई पेश करने की एक बार फिर कोशिश की। उस रोज बहुत नाराज थी, इसलिए मैं तुझे ठीक से समझा ना सका। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे पता है तू क्या कहना चाहता है। जमीला ने रहीम दाद को आगे बोलने का मौका नहीं दिया। चौधरी, मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था कि तू एहसान शाह के पिंड पीरांवाला जाता है। उसकी हवेली में कई कई रोज ठहरता है, पर मैंने विश्वास न किया। हर बार यही सोचकर मन को समझा लिया कि तू ऐसा नहीं हो सकता। अब तूने कैसे विश्वास कर लिया? रहीम दाद ने हिचकिचाते हुए दरियाफ्त किया। ये भी सुनना चाहता है तो सुन ले। जमीला का लहजा तीखा हो गया। पिछले दिनों अपना वकील मोहम्मद उस्मान रंधावा आया था। तू उस रोज एहसान शाह के पास गया था। जमीला ने रहीम दाद की जानिब तीखी नजरों से देखा। तुझे पता नहीं, रंधावा ने लाहौर में प्रैक्टिस शुरू कर दी है। आजकल वो तेरे और एहसान शाह के यार सरदार मुराद खां शाहानी के एक केस में पैरवी कर रहा है। शाहानी ने एहसान शाह के साथ तेरे मेल मिलाप के बारे में जो कुछ बताया, इसके बाद मेरे विश्वास न करने की कोई गुंजाइश नहीं रही। जमीला ने हाथ में दबी हुई फाइल रहीम दाद की जानिब बढ़ा दी। ये तेरे क्लेम के कागजात हैं। वकील इन्हें वापस दे गया है। क्लेम में जो गड़बड़ है वो तुझे खुद ठीक करानी होगी। वकील अब ये काम नहीं करेगा। रहीम दाद ने घबरा कर कहा, मैं क्लेम श्लेम को कहाँ ठीक कराता फिरूंगा। उसने कागजात की फाइल संभाल ली।
یہ مجھے نہیں پتا تو نے کیا کرنا ہے، وہ تلخی سے بولی۔ میں تو کیول یہی کاغذات واپس کرنے آئی تھی، ورنہ مینو پتا تھا تو نے مجھ سے کیا کہنا ہے۔ رحیم داد نظریں جھکائے پریشان بیٹھا رہا۔ کمرے پر سکوت طاری ہو گیا۔ جمیلہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ رحیم داد نے اس کی بے چینی شدت سے محسوس کی، دبی زبان سے پوچھا، وکیل کب آیا تھا؟ جمیلہ نے تیکھے لہجے میں بتایا، جن دنوں تو تخت محل جانے کا بہانہ کر کے احسان شاہ کی حویلی میں ٹھہرا ہوا تھا۔ تیرا مطلب ہے میں تخت محل نہیں گیا تھا؟ رحیم داد نے ہڑبڑا کر تردید کی کوشش کی۔ پتہ نہیں میرے بارے میں تو نے ایسی باتیں کہاں سے سن رکھی ہیں؟ چودھری خواہ ہٹ دھرمی نہ کر۔ جمیلہ نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ مجھے ایک ایک بات کا پتہ ہے، مینو پتہ ہے تو کبھی تخت محل نہیں گیا اور نہ تخت محل میں تیرے بال بچے ہیں۔ میں نے کھوج لگایا تو معلوم ہوا تخت محل کے پٹواری کے گھر والی کا نام رابعہ نہیں، نسیم بی بی ہے۔ وہ اس کی پہلی گھر والی ہے، پچھلے 16 سال سے اس کے ساتھ ہے۔ وہ بھاول نگر ہی کی رہنے والی ہے، کبھی گورداسپور نہیں گئی۔ اس کی کوئی جوان دھی نہیں، پتر سب سے وڈا تھا، پچھلے سال مر گیا۔ اور کچھ جاننا چاہتا ہے وہ بھی بتا دوں؟ رحیم داد خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ جمیلہ نے گہری سانس بھری۔ اس کے لہجے کی تلخی افسردگی میں بدل گئی۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے، اللہ وسایہ کے قتل میں تو بھی احسان شاہ کے ساتھ شریک تھا۔ اب رحیم داد خاموش نہ رہ سکا۔ اس نے احتجاج کیا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ رحیم داد نے تل ملاتے ہوئے کہا، مینو تو یہ بھی پتا نہیں اللہ وسایہ کو کس نے قتل کیا اور کیسے کیا۔ تو مجھے اتنا نیچ اور کمینہ سمجھتی ہے؟ میں تو کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ شاید تو ٹھیک کہہ رہا ہو۔ جمیلہ نے رحیم داد کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ظاہر کر رہے تھے کہ رحیم داد نے اپنی باتوں سے اسے خاصا متاثر کیا ہے۔ جمیلہ نے دل گرفتہ ہو کر کہا، میں تجھے دوش نہیں دیتی، کسی کو بھی نہیں دیتی۔ میرے بھاگ ہی میں یہ دکھ جھیلنا لکھا تھا۔ اب ان باتوں میں الجھنے سے کیا ملے گا؟ جو ہونا تھا ہو گیا۔ اس کی آواز پھر آ گئی، آنکھوں میں آنسو امڈے اور پلکوں پر لرزنے لگے۔ رحیم داد نے لہجے میں رقت پیدا کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، زمیندارنی، تیرے ساتھ بہت ظلم ہوا۔ مینو پتا ہے تو بہت دکھی ہے، اس طرح نہ رو۔ اس نے جمیلہ کی دل جوئی کے ساتھ ساتھ اپنی صفائی پیش کرنے کی بھی کوشش کی۔ میرے بارے میں تو نے جو کچھ سنا ہے، اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ مینو اب کچھ نہیں کہنا۔ اس نے آواز میں مزید افسردگی پیدا کی اور آخری حربے کے طور پر جمیلہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اب تو میرے لیے ایک ہی رستہ رہ گیا ہے، کہہ تو میں یہاں سے چلا جاؤں؟ نہیں چودھری، تجھے یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں۔ جمیلہ نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، میں اپنے دونوں بچوں کو لے کر خود یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اب یہ حویلی میری نہیں رہی، یہ پنڈ میرا نہیں رہا۔ اس نے گہری سانس بھری۔ میں نے بہت پہلے یہ بات سوچ لی تھی، تجھے چنتا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ رحیم داد منت سماجت پر اتر آیا، عاجزی سے بولا، مجھے معاف کر دے زمیندارنی، جو کہے گی ویسا ہی ہوگا، سچ کہتا ہوں ویسا ہی ہوگا، تو مجھے آزما لے۔ دیکھ چودھری، میں اب یہاں نہیں رہ سکتی، یہ ہم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ جمیلہ نے رحیم داد کو سمجھانے کی کوشش کی، میں نے تو اب یہاں سے چلا ہی جانا ہے۔ سرحد پار اپنے گھر والوں کے پاس جائے گی؟
رحیم داد نے الجھتے ہوئے اپنے شبے کا اظہار کیا۔ نہیں، جمیلہ نے سختی سے انکار کیا۔ اس کے چہرے پر جھلاہٹ آ گئی۔ ان کے پاس جانا ہوتا تو پہلے کس نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا؟ اب تو میرے وہاں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو کہیں بھی جا، پر یہاں سے جا کر کیا کرے گی؟ رحیم داد نے نرمی سے کہا۔ ایسا خیال دل سے نکال دے۔ یہ تو سوچ تو یہاں سے جا کر کہاں رہے گی، کیا کرے گی، کس کے پاس رہے گی؟ چنتا نہ کر چودھری، جمیلہ نے نہایت اعتماد سے کہا۔ میں اتنی پڑھی لکھی ہوں، آرام سے کسی اسکول میں لگ جاؤں گی۔ رہ گئی زمینداری تو مجھے نہ پہلے اس سے کوئی دلچسپی تھی نہ اب ہے۔ میں تو اپنے گڈو کو بھی زمیندار نہیں بنانا چاہتی، میں نے اسے ڈاکٹر بنانا ہے۔ تجھے پتا ہے میں اسے کیوں ڈاکٹر بنانا چاہتی ہوں؟ اس نے گہری سانس بھری۔ ایسا کر کے میں وریندر کی آتما کو آنند پہنچانا چاہتی ہوں۔ تو یہاں رہ کر بھی گڈو کو ڈاکٹری پڑھا سکتی ہے۔ چودھری، مجھے روکنے کی کوشش نہ کر، میں یہاں زیادہ دن نہیں رہوں گی۔ جمیلہ نے دو ٹوک جواب دیا۔ میں تو پہلے ہی یہاں سے چلی جاتی، پر اب تک اس کارن نہیں گئی کہ میری آشا ہے کہ تاجاں کا بیاہ کروں، اسے گلے لگا کر بدا کروں۔ میں نے اس کی ماں پھاتاں کو جو وچن دیا ہے اسے پورا کرنا چاہتی ہوں۔ اس کا لہجہ دل گرفتہ ہو گیا۔ چودھری، تو اگر مجھے سکھ پہنچانا چاہتا ہے، مجھے سکھی دیکھنا چاہتا ہے تو اس کام میں میری مدد کر۔ میرا ارادہ ہے فصل کٹنے کے بعد تاجاں کا بیاہ کر دوں، اس کے بعد نینا اور گڈو کے ساتھ لاہور چلی جاؤں گی۔ مجھ سے ناراض ہو کر جا رہی ہے؟ یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہوگا، رحیم داد نے جوش و خروش سے کہا۔ اسی وقت نادر خان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ نڈھال اور تھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی رحیم داد نے جمیلہ کی جانب دیکھا۔ لے زمیندارنی، اب تو نادر آ ہی گیا، تینوں پھٹی کے بارے میں جو کچھ کہنا ہے خود اس سے کہہ دے۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہنا، سب کچھ تجھے بتا چکی ہوں، تو اسے بتا دینا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ میں نے جا کر اب روٹی کھانی ہے۔ رحیم داد نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، وہ کمرے سے چلی گئی۔ نادر نے اس کے جانے کے بعد پوچھا، زمیندارنی کو مجھ سے کیا گل بات کہنی تھی؟ وہ پریشان اور گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ بیٹھ جا، آرام سے بات ہوگی۔ رحیم داد نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ نادر خان خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ذرا دیر چپ رہ کر بولا، پریشانی کی تو کوئی گل بات نہیں۔ پریشانی ہی کی گل ہے، رحیم داد نے تیکھے لہجے میں کہا۔ پھٹی میں سونڈی لگ گئی اور تینوں پتہ ہی نہ چلا؟ میں پوچھتا ہوں تو کرتا کیا ہے؟ رحیم داد کے چہرے سے جھنجھلاہٹ ٹپکنے لگی۔ گلاں تو وڈی وڈی کرتا ہے، یہ کروں گا جی، وہ کروں گا جی، اور کیا کرایا کچھ نہیں۔ اس نے قہر آلود نظروں سے نادر کو دیکھا۔ اس طرح تو نے مینیجری کی تو اپنی زمینداری کا تو بیڑا ہی غرق ہو جائے گا۔ میں نے پتہ ہے خریف کی فصل کی تو اصل کمائی کپاس سے ہوتی ہے، اور تو نے اسی پر دھیان نہیں دیا۔ نادر نے گردن جھکا کر نرم لہجے میں کہا، چودھری ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھے اس سے انکار نہیں کہ پھٹی میں سونڈی لگ گئی ہے، پر بہت تھوڑے سے بوٹوں میں لگی ہے۔ جیسے ہی مجھے پتا چلا خود جا کر وہ بوٹے دیکھے۔ پر تو نے مجھے کچھ نہیں بتایا، جبکہ تو روز میرے پاس آتا رہا۔ میں نے تجھے اس لیے نہیں بتایا کہ خواہ پریشان ہوگا۔ نادر خان نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ فکر کی کوئی گل نہیں، میں نے سونڈی لگے بوٹوں پر کرم کش دوائی چھڑکنے کا بندوبست کر لیا ہے۔ اسی سلسلے میں سویرے سویرے نکل گیا تھا،
आज ही बूटों पर स्प्रे कर दिया जाएगा। परेशानी की कोई गल बात नहीं, सब ठीक ठाक हो जाएगा। परवाह न कर, कपास की पैदावार इस दफा पहले से कम नहीं, ज्यादा होगी। तेरे आने से पहले जमींदारनी से बात हुई थी। रहीम दाद का लहजा बदला हुआ था। वो नादिर खां की बातों से मुतमईन हो गया था। वो फटी में सूंडी लगने से बहुत परेशान नजर आती है। तू उसे भी समझा देना। इत्मीनान रखें जी, मैं उसे आज ही सब कुछ बता दूंगा। तू कह तो अभी उसके पास चला जाऊं? अभी जाने की जरूरत नहीं, रहीम दाद ने उसे मना कर दिया। बूटों पर कीड़े मार दवाई छिड़क जाए तब जमीला से बात करना। उसने अपनी बात पर जोर देकर पूछा। स्प्रे आज ही हो जाएगा ना? इसमें बिल्कुल देर नहीं होनी चाहिए। आज ही स्प्रे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, फिक्र ना करें जी। नादिर खान ने एतमाद का इजहार किया। मैं फसल की वाढ़ी की तैयारी में फंसा रहा, फटी की तरफ पूरी तरह ध्यान ही ना दे सका, वरना सूंडी लगते ही दवाई छिड़कने का कब का बंदोबस्त हो चुका होता। तैनू पता नहीं चौधरी, मैंने तो फटी की चुनाई के लिए चोगियों से बातचीत भी कर ली है। पर अभी तो अपनी फसल पूरी तरह तैयार नहीं हुई, 3-4 हफ्ते तो लग ही जाएंगे। ये तो ठीक है, पर कहीं कहीं खरीफ की वाढ़ी शुरू भी हो चुकी है। अपनी फसल कुछ देर में तैयार हुई, पर वाढ़ी की तैयारी तो पहले ही कर लेनी चाहिए। ये तो तैनू भी पता है। रहीम दाद ने वो फाइल नादिर खां की तरफ बढ़ाई जो जमीला उसे दे गई थी। नादिर खां ने फाइल संभालते हुए पूछा, ये क्या है? वो हैरत ज़दा नजर आ रहा था। ये मेरे क्लेम के कागजात हैं, जमीला वापस दे गई है। आगे जो कुछ करना है तैनू ही करना होगा। वकील का टंटा बीच से निकल गया। ये तो ठीक ही हुआ जी, फिक्र ना करें, जल्दी सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। आबादकारी के महकमे में अपनी जान पहचान के बहुत बंदे हैं, खुशी से अपना काम कर देंगे और थोड़ी रिश्वत लेकर कर देंगे। वैसे तो काम जल्द ही कराने का है, पर तू अभी कहीं ना जाना। मेरी तबीयत इधर ठीक नहीं रहती। सोचता हूँ कुछ दिनों के लिए शाहजी के पास चला जाऊं। जरूर चला जा। नादिर ने उसकी हौसला अफजाई की। मैंने गौर किया है चौधरी, तू कुछ अरसे से परेशान परेशान नजर आता है। लगता है जैसे बीमार हो। शाहजी के पास चला जाएगा तो वहां तबीयत बिल्कुल चंगी हो जाएगी। वो जेरे लब मुस्कुराया। इधर की फिक्र ना कर, हर काम बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। भट्टी पर स्प्रे तो आज ही हो जाएगा। आबादकारी के महकमे में कुछ रोज बाद चला जाऊंगा। उसने रहीम दाद का चेहरा गौर से देखा। शाहजी के पास कब तक जाने का इरादा है? आहिस्ता बोल। रहीम दाद ने चौकन्ना नजरों से कमरे के बाहर देखा। इरादा तो आज ही जाने का था, पर अब तो देर हो गई। कल चला जाऊंगा। तू जमीला से आज ही मिलने की कोशिश करना। वो आज ना मिले तो कल मेरे जाने के बाद जरूर मिलना। बल्कि कल ही तेरा मिलना ठीक रहेगा। उसकी फटी के बूटों पर स्प्रे और फसल की वाढ़ी के बारे में हर बात इस तरह बता देना कि वो बिल्कुल मुतमईन हो जाए। समझ गया ना? बिल्कुल समझ गया। नादिर ने निहायत मुस्तैदी से जवाब दिया। परवाह न कर, मैं जमींदारनी को पूरी तरह मुतमईन कर दूंगा। पर तेरे बारे में अगर वो पूछे तो क्या कहूं? वैसे तो हो सकता है वो ये बात पूछे ही ना, पर तू खुद उसके कान में डाल देना कि मैं क्लेम के चक्कर में मुल्तान गया हूं। रहीम दाद ने नादिर खां को समझाया। नादिर खां ने उसे बावर कराया। जैसा कहता है वही करूंगा। बिल्कुल बेफिक्र होकर शाहजी के पास जा। वापसी पर तुझे हर काम ठीक ठाक मिलेगा। उसने पहलू बदला।
اجازت ہو تو جی گھر جا کر روٹی کھا لوں۔ ضرور روٹی کھا۔ نادر خان چلا گیا۔ رحیم داد نے کھانا منگوایا۔ کھانا کھانے کے بعد آرام کرنے لیٹ گیا۔ شام کو کچھ دیر کے لیے ٹہلتا ہوا نہر کی طرف چلا گیا۔ واپسی پر وہ جمیلہ کا انتظار کرنے لگا۔ جمیلہ کچھ ہی دیر قبل فاتح کے ہمراہ حویلی سے باہر گئی تھی۔ رحیم داد نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ رحیم داد چاہتا تھا کہ احسان شاہ کے پاس جانے سے قبل جمیلہ سے ایک بار اور مل لے، اس کی کدورت دور کرنے کی کوشش کرے۔ جمیلہ واپس آئی تو خاموشی سے رحیم داد کے کمرے کے سامنے سے گزر گئی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر کمرے کے دروازے کی جانب دیکھا بھی نہیں۔ رحیم داد بے چین بیٹھا انتظار کرتا رہا کہ وہ اس کی طرف دیکھے تو بات کرنے کی کوشش کی جائے، مگر جمیلہ نے یہ موقع ہی نہیں دیا۔ رحیم داد دل برداشتہ ہو کر دیر تک کرسی پر بیٹھا رہا، پھر بستر پر لیٹ کر سو گیا۔ سویرے جمیلہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ اسکول چلی گئی۔ اس وقت بھی رحیم داد کی جانب اس نے مطلق توجہ نہ دی۔ گردن اٹھائے بے نیازی سے اس کے کمرے کے سامنے سے گزر گئی۔ پہر دن گزر گیا۔ رحیم داد نے تانگا منگوایا، اس میں ضرورت کا سفری ساز و سامان رکھوایا اور احسان شاہ کے گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس دفعہ بھی وہ ہفتے بھر سے زیادہ ٹھہرنے کے ارادے سے چلا تھا۔ سہ پہر کو وہ احسان شاہ کی حویلی پر پہنچ گیا۔ شیدہ پھاٹک ہی پر مل گیا۔ اس کی زبانی اطلاع ملی کہ احسان شاہ گاؤں سے باہر گیا ہے۔ رحیم داد کو سخت کوفت ہوئی۔ رحیم داد واپسی کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ شیدہ بولا، چودھری، تو سردار مراد خان شاہانی سے تو مل لے، وہ کئی روز سے ادھر ہی ٹھہرا ہے۔ رحیم داد نے واپس کوٹلہ ہرکشن جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ شیدہ کے ہمراہ حویلی کے دیوان خانے میں پہنچا۔ شاہانی کچھ ہی دیر پہلے سو کر اٹھا تھا۔ رحیم داد کو دیکھتے ہی اس نے زور کا قہقہا بلند کیا، بڑھ کر گرم جوشی سے گلے لگایا۔ سئی چودھری، تو بہت موقع سے آیا، میں اکیلا یہاں گھبرا رہا تھا۔ تیرے ساتھ چنگی شام گزرے گی، سویرے میں لاہور چلا جاؤں گا۔ چند روز ٹھہر نہیں سکتا؟ چلا جائے گا تو میرا کیا بنے گا؟ میں تو یہاں ہفتے دو ہفتے ٹھہرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ چودھری، ٹھیک ٹھیک بتا، تو یہاں کب تک ٹھہرنا چاہتا ہے؟ شاہ جی سے مل کر ہی جاؤں گا، آیا تو یہی سوچ کر ہوں، اس سے ملنا ضروری بھی ہے۔ پر شاہ جی کا تو جلد لوٹنے کا کوئی پروگرام نہیں، پتہ نہیں کب تک آئے، تو کہاں تک انتظار کرے گا؟ شاہانی نے اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ ایسا کر، پہلے نہا دھو کر کپڑے بدل، جانے کس رستے سے آیا ہے، ذرا اپنا حلیہ تو دیکھ، کپڑوں پر کتنی خاک دھول ہے، تھکا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ میں بھی نہانے ہی جا رہا ہوں، تو بھی تیار ہو جا، پھر محفل جمے گی۔ سردار شاہانی غسل کرنے چلا گیا۔ رحیم داد بھی اس کمرے میں پہنچا جس میں شیدہ نے اس کے قیام کا بندوبست کیا تھا۔ رحیم داد نے کمرے میں پہنچتے ہی ٹرنک سے اجلے کپڑے نکالے اور نہانے کے لیے غسل خانے میں گھس گیا۔ پانی گرم تھا۔ رحیم داد کو غسل کرنے میں لطف آیا۔ وہ دیر تک نہاتا رہا۔ غسل کرنے کے بعد طبیعت تر و تازہ ہو گئی۔ اس نے لباس تبدیل کیا اور بن سنور کر ہال میں پہنچ گیا۔ مراد خان شاہانی پہلے ہی سے موجود تھا۔ وہ رحیم داد کا انتظار کر رہا تھا۔ شام دبے قدموں حویلی کی اونچی اونچی فصیل نما دیواروں سے نیچے اتر رہی تھی۔ اندھیرا آہستہ آہستہ فضا میں گھلتا جا رہا تھا۔ شیدہ نے لیمپ روشن کیا اور کونے میں رکھے ہوئے اونچے سٹول پر رکھ دیا۔
کمرے کے باہر برآمدے میں پیٹرومیکس بھی جل رہا تھا۔ اس کی تیز روشنی باغ میں دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ باغ سنسان تھا، درختوں پر پالا پڑ رہا تھا۔ شیدا نے وسکی کی بوتل مراد خان شاہانی اور رحیم داد کے سامنے پڑی ہوئی میز پر رکھ دی۔ اس کے ساتھ تشت میں گلاس تھے اور پانی سے بھرا ہوا جگ تھا۔ وسکی کے 2 پیگ پہلے شیدا ہی نے بنائے، شاہانی اور رحیم داد کو پیش کیے۔ وہ چند لمحے ان کے قریب ادب سے سر جھکائے کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا دور چلا گیا۔ مراد خان شاہانی نے رحیم داد کے گلاس سے اپنا گلاس ٹکرایا، ہاتھ اونچا کیا اور مسکرا کر وسکی کا گھونٹ بھرا۔ رحیم داد نے بھی گھونٹ بھرا۔ ذرا دیر تک دونوں چپ بیٹھے مے نوشی کرتے رہے، پھر شاہانی کی آواز ابھری۔ اس نے پوچھا، چودھری، تینوں یہاں کتنے روز ٹھہرنا ہے؟ اب یہاں ٹھہر کر کیا کروں گا؟ تو نے ہی تو بتایا تھا شاہ جی کی واپسی کا کچھ ٹھیک سے پتا نہیں، جانے کب آئے، میں کب تک اس کا یہاں انتظار کروں گا؟ تو کیا تو بھی کل صبح یہاں سے چلا جائے گا؟ کل صبح نہیں، رحیم داد کھل کر مسکرایا، 2-3 روز ٹھہر کر ہی جاؤں گا۔ نوراں کے لیے ٹھہرنا چاہتا ہے؟ مراد خان شاہانی نے آنکھ مار کر کہا بلند کیا، پر نوراں تو اب یہاں ہے نہیں۔ پچھلے دنوں جہان آباد سے ملک منصور خان ٹیوانا ادھر آیا تھا۔ نوراں اسے اتنی پسند آئی کہ وہ اسے لے گیا۔ شاہ جی بھی منصور خان کے ہمراہ گیا ہے۔ تجھے یہ اطلاع کیسے ملی؟ رحیم داد کا چہرہ اتر گیا۔ نوراں کے جانے کی خبر سن کر اسے ملال ہوا۔ شاہ جی اور ملک منصور ٹیوانا کل ہی دوپہر کو یہاں سے گئے ہیں، مجھے حویلی میں ٹھہرے ہوئے 5 روز ہو گئے۔ شاہ جی نے بتایا نہیں کب تک لوٹے گا؟ اس کا لمحی پروگرام ہے، جہاں آباد سے وہ کچھ دنوں کے لیے ملک خضر حیات خان ٹیوانا کے پاس کولر اسٹیٹ جائے گا۔ شاہانی نے وسکی کی چسکی لگائی۔ ویسے اس کا ارادہ ٹیوانوں کے علاوہ نونوں سے بھی ملنے کا ہے۔ وہ سردار پور نون، نورپور اور بہلوال شہر جانے کو کہتا تھا۔ اس نے ہلکا کہا لگایا، سائیں، مجھے تو یہ اس کا سیاسی دورہ لگتا ہے۔ تینوں پتہ ہے شاہ جی سیاست بھی تو کرتا ہے اور بہت اونچی سیاست لڑاتا ہے۔ رحیم داد نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے دریافت کیا، تو اس کے ساتھ ہی لاہور کیوں نہیں چلا گیا؟ چلا تو جاتا، ارادہ بھی یہی تھا، پر زینت کے لیے ایک رات اور رک گیا۔ زینت کون؟ رحیم داد نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ بہت زوردار رن ہے، ایک دم پوپٹ، دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ شاہانی نے ہنس کر بتایا، پچھلے ہی ہفتے شاہ جی اسے اٹھوا کر کوٹ میں لایا ہے۔ اس نے گلاس اٹھا کر گھونٹ بھرا۔ ایک بات اور بھی ہے اس میں۔ سردار شاہانی نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ کیا بات ہے؟ رحیم داد نے بے چین ہو کر دریافت کیا۔ پہلے وہ ہندنی ہوتی تھی، فسادات کے دنوں میں ایک مسلمان کمار کے ہاتھ چڑھ گئی۔ شاہانی نے وسکی کی چسکی لگاتے ہوئے بتایا، میں اس بار یہاں آیا تو شاہ جی نے زینت کا ذکر اس طرح کیا کہ میں نے زور دے کر اسی رات اسے اپنے کمرے میں بلوایا۔ مجھے اتنی پسند آئی کہ روز ہی اسے بلوا لیتا ہوں۔ 2 روز تو چپ چپ رہی، پوچھنے پر بھی نہ بولی۔ بعد میں اس نے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ کیا کیا بتاتی تھی؟ رحیم داد نے دلچسپی کا اظہار کیا۔ کہتی تھی پہلے اس کا نام شکنتلا ہوتا تھا، پیو ملتان میں ڈاکٹری کرتا تھا۔ مراد خان شاہانی ٹھہر ٹھہر کر بتاتا رہا۔ فسادات اور بلووں میں اس کا سارا ہی ٹبر تتر بتر ہو گیا۔ وہ اکیلی رہ گئی تو ہندوؤں کے ساتھ سرحد پار جانے کے ارادے سے چیچا وطنی پہنچی۔ وہیں ان کے کارواں پر رات کے اندھیرے میں حملہ ہوا۔
بلوائیوں میں ایک کمہار بھی تھا، وہ اسے اٹھا کر اپنے گھر لے گیا۔ اسی نے اسے مسلمان بنایا۔ شکنتلا سے اس کا نام زینت بی بی رکھا۔ اب تک وہ کمہار ہی کے گھر میں تھی؟ نہیں، شاہانی نے رحیم داد کو مطلع کیا۔ وہ کمہار کے گھر میں لگ بھگ 3 سال رہی۔ ایک نکا بھی پیدا ہوا۔ بعد میں کمہار نے اسے بیچ دیا۔ اس بار اسے رکن پور کے ایک سکول ماسٹر کی گھر والی بننا پڑا۔ زینت مجھے بتاتی تھی ماسٹر بہت نیک بندہ تھا، اس کے پاس وہ بہت آرام سے تھی۔ ماسٹر سے بھی ایک بچہ ہوا۔ دوبارہ حاملہ تھی کہ مغویہ عورتوں کی بازیابی کرنے والی ایک فوجی پارٹی نے اس کا کھوج نکال لیا اور اپنے ساتھ فیروز پور لے گئی۔ شاہانی نے گلاس اٹھا کر گھونٹ بھرا۔ فیروز پور میں اس کا ایک چاچا ہوتا تھا۔ زینت کو اس کے سپرد کر دیا گیا۔ وہ زینت بی بی سے ایک بار پھر شکنتلا بن گئی۔ پر وہ واپس کیسے آ گئی؟ رحیم داد نے کرید کر پوچھا۔ شاہانی ہنس کر بولا، جو زال 3 سال سے بھی اوپر مسلمانوں کے پاس رہ چکی ہو، 2 بچے بھی جن چکی ہو اور تیسرا پیٹ میں ہو، اسے ہندو کیسے قبول کر لیتے؟ کہتی تھی خود اس کا چاچا اور چاچی اس کے ساتھ اچھوتوں کا سا برتاؤ کرتے تھے، اپنے کھانے پینے کے برتن تک اسے چھونے نہ دیتے تھے۔ زینت کے 2 چچیرے بھی تھے، وہ اس کے دونوں بچوں کو مار ڈالنے کی گھات میں تھے۔ زینت کو اس کا پتہ چل گیا، بہت پریشان ہوئی۔ آخر ایک رات وہ گھر سے چھپتی چھپاتی نکلی، دونوں بچے ساتھ تھے۔ سرحد کے نزدیک ایک مسلمان سمگلر مل گیا۔ اس نے اپنے سارے زیور اور روپیہ اسمگلر کو دے دیا۔ اس نے زینت اور اس کے بچوں کو کسی نہ کسی طرح سرحد پار پہنچا دیا۔ وہ دوبارہ رکن پور آ گئی۔ وہاں تو اسے اپنا گھر والا سکول ماسٹر مل ہی گیا ہوگا۔ سائیں اس کا نصیبہ ہی خراب تھا۔ سکول ماسٹر کا رکن پور سے دیپال پور تبادلہ ہو گیا تھا۔ مراد خان شاہانی نے رحیم داد کو بتایا۔ وہ اس کی تلاش میں دیپال پور جا ہی رہی تھی کہ رستے میں شاہ جی کا ایک مزارہ سلامو اسے مل گیا۔ اس نے زینت کو اکیلا پایا تو ڈرا دھمکا کر زبردستی اپنے گھر لے گیا۔ اور سلامو کے گھر سے اسے شاہ جی نے اٹھوا لیا؟ رحیم داد نے ہنس کر اپنے فوری رد عمل کا اظہار کیا۔ لگتا ہے زینت بہت سونی زنانی ہوگی۔ سونی ہے، بھرپور جوان ہے اور پڑھی لکھی بھی ہے۔ گھر والے نے اسے ایک سکول میں پڑھانے پر بھی لگوا دیا تھا، پر دوسری مسلمان استانیہ ہندنی کہہ کر اتنا تنگ کرتی تھیں کہ اس نے سکول کی نوکری چھوڑ دی۔ شاہانی نے ہلکا کہا لگایا۔ میں کہتا ہوں زینت اتنی سونی ہے کہ سب اس سے جلتی ہوں گی، خار کھاتی ہوں گی۔ پر تجھے تو سونی اور جوان رن پسند نہیں۔ رحیم داد نے مراد خان شاہانی کو مسکرا کر چھیڑا۔ تینوں تو رحمتیں پسند ہے۔ چودھری تو اس رمز کو نہیں سمجھ سکتا۔ اناڑی جو ٹھہرا، وہ کھل کھلا کر ہنسا۔ کبھی کبھی تو رحمتیں بھی مزہ دے جاتی ہے، پر روز روز نہیں۔ اس نے گلاس اٹھا کر وسکی کی چسکی لگائی۔ تو نے زینت کو دیکھا نہیں؟ 3 شوہروں کے پاس رہ چکی ہے، بچے بھی جن چکی ہے، پر اب تک اس کا بدن ریشم کی طرح ہے، نرم اور ملائم۔ چہرہ تو ایسے دمکتا ہے جیسے صبح کی اجلی دھوپ۔ لگتا ہے زینت تجھے کچھ زیادہ ہی پسند آ گئی ہے۔ رحیم داد نے شوخی سے کہا۔ ساتھ لے جانے کا تو ارادہ نہیں؟ شاہ جی راضی ہو جائے تو ضرور لے جاؤں، شاہانی نے نشے میں جھوم کر کہا۔ پر وہ زینت کو ابھی اپنے کوٹ سے کہیں جانے نہ دے گا۔ زینت اسے بھی پسند ہے۔ اس دفعہ رحیم داد نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ شاہانی بھی چپ رہا۔ دونوں کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے اور رک رک کر وسکی کے گھونٹ بھرتے رہے۔
آخر رحیم داد نے خاموشی ختم کی۔ شاہانی، میں نے وہ ایک گلہ ہے تجھ سے۔ مجھ سے گلہ ہے؟ شاہانی نے حیران و پریشان ہو کر پوچھا۔ کس بات کا گلہ؟ محمد عثمان رندھاوا تیرا وکیل ہوتا ہے نا؟ بالکل ہوتا ہے۔ مراد خان شاہانی ہنوز حیرت زدہ تھا۔ پر تجھے اس سے کیا لینا؟ تینوں پتہ ہے وہ اللہ وسایہ کا بھی وکیل ہوتا تھا۔ یہ تو رندھاوا ہی نے مجھے بتایا تھا، شاہانی نے وضاحت کی۔ میں تو کبھی اللہ وسایہ سے نہیں ملا، شاہ جی سے کبھی کبھار اس کا ذکر ضرور سنا تھا۔ رندھاوا نے اللہ وسایہ کے بارے میں بات کرتے کرتے تیرا بھی تذکرہ کیا تھا۔ ویسے صاف گل بات یہ ہے چودھری، میں رندھاوا کو زیادہ عرصے سے نہیں جانتا۔ میں نے پہلی بار اپنے کیس کی پیروی کے لیے اسے کھڑا کیا ہے۔ پر تو اتنے جلدی اس پر ایسا مہربان ہو گیا کہ میرے بارے میں اسے سب کچھ بتا دیا۔ یہ بھی بتا دیا کہ میں شاہ جی سے برابر ملتا جلتا رہتا ہوں، اس کے ساتھ گہری یاری ہے اور اس کی حویلی میں کئی روز ٹھہرتا بھی ہوں۔ میں نے جھوٹ تو نہیں کہا؟ مراد خان شاہانی نہایت سادگی سے بولا۔ اس میں برا منانے کی کون سی گال ہے؟ رحیم داد جل کر بولا۔ بیڑا گرک کر دیا اپنا، اوپر سے پوچھتا ہے اس میں برا منانے کی کون سی گل ہے؟ نشے کی ایک تیز لہر اٹھی۔ رحیم داد غصے سے بھڑک اٹھا، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ وہ شاہانی سے خواہ مخواہ الجھنا نہ چاہتا تھا، صرف اتنا شکوہ کرنے پر اکتفا کیا۔ رندھاوا سے گل بات کرنے سے پہلے مجھ سے تو پوچھ لیا ہوتا۔ صاف صاف بتا گال کے ہے؟ شاہانی نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ تیری باتیں اب تک بالکل سمجھ نہیں آئیں، تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ صاف بات یہ ہے جی، میں یہ نہیں چاہتا جمیلہ کو یہ معلوم ہو کہ میں شاہ جی سے ملتا ہوں۔ رحیم داد نے وضاحت کی۔ میں اس سے چھپ کر یہاں آتا ہوں۔ یہ جمیلہ تو اللہ وسایہ کی رانڈ ہے نا؟ ہاں وہی ہے، رحیم داد نے بتایا۔ اور تجھے یہ بھی پتا ہے زمینداری میں وہ میرے ساتھ ساجھے دار بھی ہے، شاہانی نے کسی قدرے بے نیازی سے کہا۔ پر میں جمیلہ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، تو نے بھی نہیں بتایا۔ اس نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ مجھے کیا پتا تو اس سے چھپ کر یہاں آتا ہے، میں نے تو ایسے ہی باتوں باتوں میں وکیل سے تیرا ذکر کیا تھا۔ اس نے کہا لگایا۔ جمیلہ کو اس کا پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ وہ تیرا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ تجھے کیا پتا، اپنا تو سارا کھیل بگڑ گیا۔ جمیلہ مجھ سے سخت ناراض ہے۔ اسے گھر والی بنانے کا تو ارادہ نہیں تیرا؟ شاہانی نے مسکرا کر بے تکلفی کا اظہار کیا۔ سنا ہے جمیلہ بہت سونی ہے، مجھ سے دل کی صاف صاف بات بتا۔ دل کی بات پوچھتا ہے تو سن لے، جمیلہ مجھے نہ صرف پسند بلکہ بہت پسند ہے۔ میں اس سے بیاہ کرنا چاہتا ہوں، شاہ جی کی بھی یہی رائے ہے۔ رحیم داد نے کھل کر بات کی۔ پر تو نے وکیل سے میرا اور شاہ جی کے میل ملاپ کے بارے میں بات کر کے سارا معاملہ گڑبڑ کر دیا۔ جب سے اسے اس کا پتہ چلا ہے بہت روٹھی ہوئی ہے، سمجھ نہیں آتی اب کیا کروں۔ رحیم داد نے جلدی سے گلاس اٹھا کر گھونٹ بھرا۔ سچ پوچھ تو میں اسی سلسلے میں شاہ جی کے پاس مشورہ کرنے آیا تھا۔ وہ یہاں ہے نہیں، یہ بھی پتہ نہیں کب تک لوٹے گا۔ معاف کرنا چودھری، مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، ورنہ میں وکیل سے کیوں ایسا گال کرتا؟ شاہانی نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ ایسا کر تو میرے ساتھ لاہور چل، وہاں سے دونوں بھکر چلیں گے۔ تو کچھ روز میرے ساتھ بھکر میں رہ کر یہاں آ جانا، تب تک شاہ جی بھی واپس آ جائے گا۔
شاہانی نے اصرار کیا۔ اب تو میرے ساتھ تجھے ضرور چلنا ہوگا، بھکر میں تیرا دل بہل جائے گا، یہاں اکیلا پڑا پڑا کیا کرے گا؟ اپنے پنڈ جائے گا تو وہاں بھی پریشان ہی رہے گا۔ اس نے پیار سے رحیم داد کو ڈانٹا۔ دیکھ چودھری، انکار نہ کرنا، جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کر، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اس نے رحیم داد کو نظر بھر کر دیکھا۔ شاہ جی سے ضرور مل لے، وہ بہتر ہی مشورہ دے گا، فکر نہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رحیم داد نے شاہانی کی بات مان لی، اس کے ہمراہ جانے پر رضامند ہو گیا۔ دونوں نے کھانا کھایا اور اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ رحیم داد کمرے میں داخل ہوا تو میداں پہلے سے موجود تھی۔ وہ چریرے بدن کی خوش شکل عورت تھی، عمر بھی زیادہ نہیں تھی۔ وہ اسے احسان شاہ اور مراد خان شاہانی کے ساتھ کوٹ کی ایک کوٹھڑی میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ وہ اسے اچھی بھی لگی تھی۔ میداں کو دیکھ کر اس کی ساری کدورت رفع ہو گئی۔ پہر دن چڑھے رحیم داد اور شاہانی لاہور چلے گئے۔ سپہر تک دونوں لاہور پہنچ گئے۔ رات انہوں نے لارنس روڈ پر واقع ایک کوٹھی میں بسر کی۔ دوسرے روز دوپہر کی ٹرین سے سرگودا کے راستے بھکر روانہ ہو گئے۔ سرگودا شہر سے گزر کر ٹرین خوشاب کی حدود میں داخل ہوئی۔ ہڈالی سے آگے مٹھا ٹیوانا ریلوے اسٹیشن تھا۔ ٹرین مٹھا ٹیوانا پہنچی تو رحیم داد نے وہاں اترنے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ جہان آباد جا کر احسان شاہ سے ملنا چاہتا تھا۔ اسے بھکر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر مراد خان شاہانی آمادہ نہیں ہوا۔ اس نے مخالفت کرتے ہوئے کہا، چودھری، یہ بھی تو ٹھیک سے پتہ نہیں کہ شاہ جی جہان آباد میں ہے یا کالر اسٹیٹ میں۔ رحیم داد نے اصرار کیا، جہان آباد سے یہ تو معلوم ہو جائے گا شاہ جی کہاں ہے، اس کے سارے پروگرام کا پتہ چل جائے گا۔ سردار مراد خان نے رحیم داد سے اتفاق نہیں کیا۔ خواہ پریشان ہوگا، اول تو شاہ جی سے ملنا ہی مشکل ہے، مل بھی گیا تو ٹھیک سے بات نہیں ہوگی، اسے تو واپسی پر ملنا، اس کی حویلی ہی میں ٹھیک سے بات ہو سکتی ہے۔ رحیم داد نے کوشش بھی کی، مگر شاہانی کو آمادہ نہ کر سکا۔ مراد خان شاہانی سیدھا کندیاں پہنچنا چاہتا تھا۔ وہاں اسے ضروری کام تھا جو فوری طور پر نمٹانا تھا، چنانچہ سفر جاری رہا۔ کندیاں پہنچ کر دونوں اسٹیشن سے نکلے۔ انہوں نے میاں شاہ علی کی حویلی میں قیام کیا۔ شاہ علی بڑا زمیندار اور شاہانی کا گہرا یار تھا، مگر کندیاں میں دونوں صرف ایک روز ٹھہرے۔ کندیاں سے وہ بھکر کی جانب ٹرین میں چلے، تھل سے گزرے، راستے میں دور دور تک بنجر اور ریتیلے ٹیلے نظر آتے تھے۔ اس قدر خاک دھول اڑی کہ بھکر پہنچتے پہنچتے دونوں گرد سے اٹ گئے۔ بھکر میں شاہانی کی خاندانی حویلی تھی۔ اس کے آس پاس بھی شاہانیوں کے مکانات اور حویلیاں تھیں، مگر مراد خان دوسرے محلے میں رہتا تھا۔ اس کی یہ حویلی 2 منزلہ تھی اور کسی زمانے میں دیوان لڈا مل کے خاندان کے ایک ہندو رئیس دیوان کرم چند کی ملکیت تھی۔ فرقہ وارانہ فسادات کی آگ بھڑکی تو بھکر بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا۔ کرم چند کے کنبے کو بھی شہر کے دوسرے ہندوؤں کے ساتھ بھکر چھوڑنا پڑا۔ مراد خان نے اس صورتحال سے پورا فائدہ اٹھایا۔ صرف 13,000 میں کرم چند کی عالی شان حویلی خرید لی اور اسی میں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ مراد خان شاہانی اور رحیم داد نے لمبا سفر کیا تھا۔ دونوں تھکن سے نڈھال تھے، جوڑ جوڑ دکھتا تھا۔ مراد خان شاہانی ذرا دیر ٹھہر کر زنان خانے میں چلا گیا۔ رحیم داد کے قیام کا بندوبست مہمان خانے کے ایک کمرے میں کر دیا گیا۔ یہ مہمان خانہ دیرہ کہلاتا تھا۔ رحیم داد کے کمرے میں پہنچتے ہی فوراً نائی آ گیا۔
اس نے رحیم داد کی داڑھی اور سر کے بال تراشے۔ نائی کے جاتے ہی حویلی کا مالشیا آ گیا۔ اس نے رحیم داد کے سر میں موتیے کے پھولوں میں بسا ہوا کرنے کا تیل ڈالا، جس کی دور دور تک شہرت ہے۔ بکر کی خاص سوغات ہے۔ مالشیے نے ایسی چابک دستی اور مہارت سے چمٹی کی کہ رحیم داد کی آنکھیں غنودگی سے بند ہونے لگیں۔ سر کی چمٹی کے بعد مالشیے نے بدن کی مالش کی۔ ایک ایک جوڑا اور ایک ایک پٹھے کی اینٹھن اور تشنج انگلیوں اور ہاتھوں کے مساج سے رفع کیا۔ رحیم داد کو بہت سکون ملا۔ ساری تھکن کافور ہو گئی۔ مالش سے فارغ ہو کر اس نے غسل کیا، کھانا کھایا اور بستر پر لیٹ کر گہری نیند سو گیا۔ شام ہوئی اور اندھیرا پھیلا تو شاہانی کمرے میں آیا۔ رحیم داد بیدار ہو چکا تھا۔ مراد خان شاہانی اسے قریب کے کمرے میں لے گیا۔ ذرا ہی دیر میں بوتل آ گئی، گلاس آ گئے، پانی آ گیا، دونوں شغل کرنے لگے۔ شاہانی بہت مسرور اور تر و تازہ نظر آ رہا تھا، بات بات پر کہے لگاتا، مگر رحیم داد چپ چاپ تھا۔ اس کا چہرہ مزمحل تھا اور آنکھوں کی چمک دھندلی اور دھواں دھواں تھی۔ مراد خان نے اسے افسردہ اور پریشان دیکھا تو سرگوشی کے عالم نے ہنس کر بولا، چودھری تیری صورت دیکھ کر تو صاف پتہ چلتا ہے تجھے جمیلہ سے پیار ہو گیا ہے۔ اس نے کہا بلند کیا، یہی بات ہے نا؟ رحیم داد دل کی بات چھپا نہ سکا، گہری سانس بھر کر بولا، جب سے جمیلہ نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ پنڈ چھوڑ کر لاہور چلی جائے گی، اس وقت سے جی پریشان رہتا ہے۔ اس کے لہجے میں کسک تھی۔ سچ کہتا ہوں کچھ بھی بھلا نہیں لگتا۔ پریشانی کی ایک بات یہ بھی تو ہے کہ جمیلہ کے ساتھ اس کے مربے بھی چلے جائیں گے۔ شاہانی نے رحیم داد پر چوٹ کی۔ تجھے مربوں کی فکر زیادہ ہوگی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ نکاح پڑھا لے، جمیلہ کے ساتھ اس کی زمین اور جائیداد سب تیرے ہاتھ میں آ جائے گی۔ میں نے غلط تو نہیں کہا؟ مجھے مربوں کے نکل جانے کی فکر تو ہے، پر جمیلہ چلی جائے یہ میں کسی طرح برداشت نہیں کر سکتا۔ ویسے اس کی باتوں سے لگتا ہے اپنی زمین تو شاید مجھی کو دے جائے۔ وہ بہت حوصلے والی ہے، دل بھی اتنا بڑا رکھتی ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ سمجھ نہیں آتی، وہ چلی گئی تو میرا کیا بنے گا؟ رحیم داد نے ٹھنڈی سانس بھری، گلاس ہونٹوں سے لگایا اور آہستہ آہستہ گھونٹ بھرنے لگا۔ اس کے چہرے پر غم کا سایہ پھیلتا جا رہا تھا۔ سردار مراد خان شاہانی نے رحیم داد کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا اور چند لمحے ٹک ٹکی باندھے تکتا رہا۔ پھر اس نے نشے کی ترنگ میں لہرا کر کہا، چودھری پرواہ نہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہ ہو۔ میں تجھے کل شام تک کھے پیر کی زیارت پر لے جاؤں گا۔ تک کھے پیر کے مزار پر دور دور سے بندے آتے ہیں، منت مانتے ہیں اور ان کی مراد پوری ہوتی ہے۔ اس نے کہا لگایا، تو بالکل فکر نہ کر، اٹھا گلاس، تو نے تو ابھی کچھ پی ہی نہیں، جم کر لگا لے، طبیعت بالکل چنگی ہو جائے گی۔ اس نے گلاس اٹھایا اور غٹاغٹ چڑھا گیا۔ دونوں رات گئے تک شغل بادہ نوشی کرتے رہے۔ دن ڈھلے مراد خان شاہانی نے گیرج سے اپنی لمبی چوڑی پی کارڈ نکالی، رحیم داد کو ساتھ بٹھایا اور تکھے پیر کی درگاہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ کار مراد خان خود چلا رہا تھا۔ وہ بہت تیز رفتار سے کار دوڑاتا رہا۔ اچھا اور ماہر ڈرائیور تھا۔ اس نے کئی موڑ خطرناک تیزی سے کاٹے۔ رحیم داد کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا، مگر شاہانی اطمینان سے سٹیئرنگ سنبھالے بیٹھا رہا۔ ہنس ہنس کر رحیم داد سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔
مراد خان نے روانگی سے قبل دودھ اور گھی میں گندھی ہوئی میدے کی 5 بڑی بڑی میٹھی گوگیاں تیار کرائیں۔ منوتی کی یہ گوگیاں حویلی کے تنوریے نے غسل کر کے اور اجلے کپڑے پہن کر تنور میں لگائی تھیں۔ صاف ستھرے کپڑے میں لپیٹ کر ان کو مٹی کے کورے کنڈے میں رکھا تھا۔ گوگیاں اب کار کی پچھلی سیٹ پر احتیاط سے رکھی تھیں۔ منڈی ہیلا کے بڑے بازار سے گزرتے ہوئے مراد خان شاہانی نے چاندی کا ایک چراغ بھی خریدا۔ سڑک کے دونوں کناروں پر خوانچے والے بیٹھے تھے اور طرح طرح کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ انگور بیچنے والا جھوم جھوم کر صدا لگاتا، موتی سچے موتی، آ بھئی موتیاں دیاں لڑیاں کھا، چمن دے میوے کھا۔ اسی طرح گنڈیریاں بیچنے والا لہک لہک کر گاہکوں کو اس طور بلاتا، مکھن پیڑے کھا یار، آ مکھن پیڑے کھا۔ خوانچے والوں، دکانداروں اور گاہکوں کی ملی جلی آوازیں ابھرتی رہیں۔ رحیم داد سنتا رہا۔ مراد خان شاہانی چراغ خرید کر دکان سے باہر آیا۔ کار آن کی آن میں تیزی سے دوڑتی بازار سے نکل گئی۔ بازار میں ابھرتی ہوئی آوازوں کا شور رفتہ رفتہ دھیما پڑ گیا۔ دونوں بھکر اسٹیشن پہنچے۔ یہ نیچی چھت کا مختصر سا ریلوے اسٹیشن تھا، مگر اس کا احاطہ خاصا وسیع تھا۔ احاطے کے ایک حصے میں تک ہے پیر کا مزار تھا۔ مراد خان شاہانی نے کار اسٹیشن کے باہر ایک طرف کھڑی کی اور رحیم داد کے ہمراہ تک کے پیر کی زیارت کی جانب چلا۔ مزار پر زائرین اور منت مرادیں ماننے والوں کا ہجوم تھا۔ عورتیں بڑی تعداد میں تھیں۔ شاہانی کو دیکھتے ہی مجاوروں نے آگے بڑھ کر گرم جوشی اور تپاک سے اس کا اور رحیم داد کا خیر مقدم کیا۔ رحیم داد نے مجاوروں کی ہدایت کے مطابق مزار پر میٹھی گوگیاں چڑھائیں۔ وہ جھکا ہوا گوگیاں چڑھا رہا تھا تو قریب کھڑی ہوئی ایک نوجوان عورت اولاد نرینہ کے لیے گڑ گڑا کر منت مان رہی تھی۔ سونا چن پیرا، خدا کنوں میں کوں پتر گھنڈے، میں وجدی واجی آؤساں تے تیڈی خنقاہ تے آٹا گھٹا ڈیساں۔ میٹھی روٹی اور گوگیاں مزار پر چڑھانے کے بعد ایک مجاور کی ہدایت پر رحیم داد نے اپنے ہاتھ سے چاندی کا چراغ روشن کیا، آگے بڑھا اور نہایت عقیدت اور احترام سے اسے قبر کے سرہانے رکھ دیا۔ سر سے پگڑی اتاری، شملے میں گرہ لگائی، پگڑی دوبارہ سر پر رکھی اور دونوں ہاتھ اٹھا کر زیر لب یہ دعا مانگی، پیر سئیں، جمیلہ میری بن جائے، مجھ سے بیاہ کرنے پر راضی ہو جائے، جب تک میری منت پوری نہیں ہوگی پگ کی گرہ نہیں کھولوں گا، میری مراد پوری ہو جائے گی تو میں تیری خنقاہ پر دوبارہ حاضری دوں گا، میٹھی روٹیاں چڑھاؤں گا اور نیا چراغ روشن کروں گا۔ منت ماننے کے بعد رحیم داد اور مراد خان شاہانی واپس ہوئے۔ باہر جاتے ہوئے شاہانی نے مجاوروں کو 10 روپے دیے۔ دونوں اسٹیشن کے احاطے سے نکلے تو شام کا دھندل کا رفتہ رفتہ فضا میں تحلیل ہوتا جا رہا تھا۔ مراد خان نے کار سٹارٹ کی اور واپس گھر جانے کے بجائے بھکر کی معروف تفریح کا باغ دل کشا کی جانب روانہ ہوا۔ دونوں وہاں پہنچے تو اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ باغ سنسان پڑا تھا۔ حویلی کی سمت لوٹتے ہوئے کار ایک ٹیلے کے قریب سے گزری۔ ٹیلے پر پیلو کے درختوں کے ایک جھنڈ کے نیچے مسلیوں اور کٹانوں کا جھمگٹا تھا۔ جھوم جھوم کر بھنگ کھونٹی جا رہی تھی۔ مٹی کے کوزوں اور ایلومینیم کے گلاسوں میں بھر بھر کر پی جا رہی تھی۔ ایک طرف مشعل روشن تھی۔ اس کی تیز روشنی میں ہیجڑے ڈھولک کی تھاپ پر کولہے مٹکا کر ناچ رہے تھے، لہک لہک کر جھمر کا مقبول مقامی گیت گا رہے تھے۔ ناچنے والوں کے ارد گرد بیٹھے ہوئے بھنگڑ، مسلی اور کٹانے گہرے نیلے نیلے منجھلے اور دھوتیاں باندھے اور میلے کچیلے کرتے پہنے زور زور سے کہے لگا رہے تھے، تالیاں بجا کر تھاپ دے رہے تھے۔
नशे की तरंग में कोई मन चला उठकर हिजड़ों के साथ नाचने लगता तो कहकहों का जबरदस्त शोर बुलंद होता। ढोलक पर जोर से चोट लगाई जाती, नाच और तेज हो जाता। मुराद खां शाहानी ने कार टीले से जरा हटकर एक तरफ खड़ी कर दी। दोनों कार से उतरकर बाहर निकले और कार के मडगार्ड से टेक लगाकर खड़े हो गए। मुराद खां शाहानी ने टीले की सिमत हाथ उठाकर रहीम दाद को बताया, चौधरी, इस टिब्बे पर अक्सर ऐसी ही मेल लगती है। सावी पी जाती है और इसके नशे में मस्त होकर ऐश होते हैं। हिजड़ों और मंटोरों के अलावा नाच गाने के लिए कंजरियां भी आती हैं। जबरदस्त रौनक रहती है। उसका लहजा संजीदा हो गया। ये गरीब कमी है, इनकी यही तफरीह है। दिन भर डटकर मेहनत मजदूरी करते हैं, शाम को मेल लगाकर सावी से शुगल करते हैं, थकन उतारते हैं, अपने दिल खुश करते हैं। वो हंसने लगा। लगता है इधर भी सावी का ज्यादा ही रिवाज है। रहीम दाद ने क़यास आराई की। बहुत ज्यादा। मुराद खां शाहानी गोया हुआ। तुझे भी सावी पिलवाऊंगा। मेरे पास एक मुजफ्फर गढ़िया भंगेड़ा है, बहुत मेहनत से घटाई करके सावी तैयार करता है। उसके हाथ की तैयार की हुई सावी पिएगा तो लुत्फ आ जाएगा। उसने मुड़कर रहीम दाद को देखा। तूने कभी सावी पी है? मुल्तान में था तो कभी कभी पी लेता था, रहीम दाद ने जवाब दिया। पर इधर एक मुद्दत से बिल्कुल नहीं पी, मिली ही नहीं। जमीला किसी तरह का नशा पसंद नहीं करती, इसलिए मैंने अपनी हवेली में कभी नशा पानी नहीं किया। अल्लाह वसाया भी नहीं करता था। तब तो तुझे जरूर सावी पिलवाऊंगा। शाहानी ने मुस्कुराकर रहीम दाद के कंधे पर बेतकल्लुफी से हाथ मारा। तख्खे पीर की जियारत पर तूने मन्नत मानी है, तेरी मन्नत जरूर पूरी होगी। जमीला भी तुझे मिलेगी और उसके मुरब्बे भी। तख्खे पीर की जियारत पर मानी हुई मन्नत खाली नहीं जाती। उसने हस्बे मामूल कह कहा बुलंद किया। इसी खुशी में एक जश्न हो जाए। अपनी हवेली में मेल लगे, उसमें तुझे बलोचों का झुमर दिखाऊंगा। उसने टीले पर नाचते हुए हिजड़ों की तरफ हाथ उठाकर इशारा किया। नाच तो ये भी झुमर ही है, पर ये कोई झुमर है? उसने नापसंदीदगी के तौर पर मुंह बिगाड़ा। मैं वापसी पर मेल का बंदोबस्त कराता हूं। रहीम दाद खामोशी से शाहानी की बातें सुनता रहा। तख्खे पीर के मज़ार पर मन्नत मानने के बाद वो सकून महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पर छाई हुई परेशानी का गुबार किसी कदर छट चुका था। मगर मुराद खां शाहानी ने उसे खामोश देखा तो समझा कि मन्नत के बाद भी उसकी परेशानी रफा नहीं हुई। मुराद खां ने रहीम दाद की पीठ आहिस्ता से थपथपाई। अब तू परेशान क्यों नजर आ रहा है? ऐसी तो कोई गल नहीं। कुछ ही कह, पर तू परेशान जरूर है। मुराद खान ने उसकी दिलजोई की। परेशान ना हो, तुझे बुलियां वाला पीर के मज़ार पर भी ले चलूंगा। वहां भी मन्नत मानना, जरूर पूरी होगी। जबरदस्त जियारत है। बुलियां वाला पीर की खनगाह पर भी दूर दूर से मन्नतें मानने वाले आते हैं। तेरी मन्नत पूरी हो जाए तो बुलियों को दूध पिला देना। मनोती पीर की जियारत पर तुझे बहुत बुलियां नजर आएंगी, वो मन्नत का दूध पीती हैं। उसने एक बार फिर मोहब्बत से रहीम दाद की पीठ थपथपाई। चौधरी, परवाह न कर, जियारतें और मज़ार बहुत हैं। उनके बारे में ज़बरदस्त करामतें और मौजज़े मशहूर हैं। वैसे जियारतों के अलावा पीर भी हैं। ये मियाँ वाली का इलाका है, इसे भी एक पीर मियाँ अली ने बसाया था। उसी के नाम से इसका नाम मियाँ वाली पड़ गया। इस जिले का नाम मियाँ वाली इसलिए पड़ गया? रहीम दाद ने आंखें फाड़ कर कहा। ये पीरों और पहुंचे हुए बुजुर्गों की सरजमीन है।
مراد خان شاہانی نے بتایا، یہاں ہر موزے، ہر ڈھوک، بلکہ ہر خاندان کا اپنا پیر ہوتا ہے۔ رحیم داد نے دریافت کیا، تب تو تیرا بھی پیر ہوگا؟ ہاں سئیں، میرا بھی ایک پیر ہے، بہت اللہ والا بزرگ ہے، چہرہ ایسا نورانی، دیکھو تو دیکھتے ہی رہ جاؤ۔ میرا پیر خریف کی واڑی کے بعد آئے گا، 2 سال میں ایک بار دورے پر نکلتا ہے، اپنے خاص مریدوں کے پاس چند روز کے لیے ٹھہرتا بھی ہے۔ رحیم داد چپ رہا، اس نے شاہانی کے پیر میں دلچسپی کا اظہار نہ کیا۔ مراد خان نے چند لمحے خاموش رہ کر پوچھا، کیا ارادہ ہے تیرا؟ بلیاں والا پیر کی زیارت پر چلے گا، وہاں بھی منت مان لے؟ نہیں جی، ایک ہی منت کافی ہے، میرا دل کہتا ہے تک کہ پیر کی منت کا ضرور اثر ہوگا۔ شاہانی نے مزید اصرار نہیں کیا، دونوں کچھ دیر ٹیلے کے پاس ٹھہرے رہے، ڈھولک کی تھاپ پر ہیجڑے ناچتے گاتے رہے، کٹانے اور مسلی بھنگ چڑھا کر کہے لگاتے رہے، شور مچاتے رہے۔ اب اندھیرا بڑھ گیا تھا، مشل کی روشنی میں وہ سایوں کی مانند لہراتے نظر آ رہے تھے۔ شاہانی اور رحیم داد کار میں سوار ہوئے اور حویلی میں پہنچ گئے۔ صبح ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد مراد خان شاہانی نے رحیم داد کو اپنا ڈاگ ہاؤس دکھایا۔ ڈاگ ہاؤس حویلی سے متصل ہی تھا۔ ڈاگ ہاؤس کیا تھا، اچھا خاصا بڑا مکان تھا، طرز تعمیر کے اعتبار سے کسی سرکاری افسر کا بنگلہ لگتا تھا۔ اس میں کتوں کے رہنے اور آرام کرنے کے لیے کمرے تھے، کوٹڑیاں تھیں، کتوں کو نہلانے کے لیے غسل خانے تھے، چہل قدمی کے لیے برآمدے تھے۔ ڈاگ ہاؤس میں 2 درجن سے زیادہ کتے تھے، ان میں بیشتر نایاب اور اعلیٰ نسل کے کتے تھے۔ کتوں کو نہلانے دھلانے، راتب دینے، چہل قدمی کرانے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے 15 ملازم تھے۔ وہ کوتی کہلاتے تھے اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ڈاگ ہاؤس کے وسیع احاطے کے ایک حصے میں رہتے تھے۔ کتوں کے علاج معالجے کے لیے ایک سلوتری بھی مقرر تھا، وہ صبح شام باقاعدگی سے کتوں کا معائنہ کرتا تھا۔ شاہانی کو کتے پالنے کا دیوانگی کی حد تک شوق تھا۔ وہ بھکر میں ہوتا تو ہر صبح کتوں کو دیکھنے ڈاگ ہاؤس ضرور جاتا، انہیں بڑے لاڈ پیار سے پچکارتا، ان کے منہ سہلاتا، پیٹھ اور گردن پر پیار سے ہاتھ پھیرتا، کوتیوں سے ان کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کرتا، کسی کتے کو سست پاتا تو تشویش کا اظہار کرتا، فوراً سلوتری کو بلاتا، کتے کو دکھاتا اور اس کی بیماری اور تکلیف کے بارے میں تحقیقات کراتا، پوری دلچسپی کے ساتھ اس کا علاج کراتا، روز اس کے متعلق پوچھ گچھ کرتا۔ کتوں کو سویرے سویرے غسل دیا جاتا تھا، 2 بکرے روزانہ ذبح ہوتے تھے، ان کے گوشت سے کتوں کے لیے راتب تیار کیا جاتا۔ راتب دیتے وقت مراد خان شاہانی عام طور پر خود موجود ہوتا، کرسی ڈال کر سامنے بیٹھ جاتا اور کتوں کو گوشت کھاتے دیکھتا رہتا۔ مراد خان شاہانی کو اپنے کتوں پر بڑا ناز تھا، وہ بڑے فخر سے مہمانوں کو اپنا ڈاگ ہاؤس اور اس میں رہنے والے کتے دکھاتا، ہر کتے کے بارے میں ایک ایک تفصیل نہایت وضاحت سے بیان کرتا۔ کسی سرکاری افسر یا جاگیردار کے پاس اعلیٰ نسل کا کتا دیکھتا تو اس کے بچے حاصل کرنے کی کوشش کرتا، یہاں تک کہ انہیں چوری چھپے اٹھوا لینے میں مطلع کار محسوس نہ کرتا اور بڑے دھڑلے سے ہنس کر ایسے کتوں کے بارے میں بتاتا کہ انہیں اس نے کس طرح حاصل کیا۔ کتے اس کی جاگیردارانہ شان و شوکت کی علامت تھے اور شکار کے لیے بھی کام آتے تھے۔ وہ اکثر کتوں کی دوڑ کراتا، کبھی کبھی انہیں ریچھوں سے بھی لڑاتا اور ان پر لمبی لمبی شرطیں لگاتا۔
کتوں کی دوڑ کر آنا اور انہیں لڑانا علاقے کے دوسرے بلوچ سرداروں اور جاگیرداروں کی طرح مراد خان شاہانی کا بھی محبوب مشغلہ تھا۔ ڈاگ ہاؤس حویلی کے پچھواڑے تھا۔ مویشیوں کا باڑا اور گھوڑوں کا استبل بھی قریب ہی تھا۔ مراد خان کے پاس اچھی نسل کے گھوڑے بھی تھے، مگر اسے کتوں سے زیادہ دلچسپی اور انسیت تھی۔ جب سے اس نے نئی کار اور جیپ خریدی تھی، گھوڑے کی سواری چھوڑ دی تھی۔ ایک زمانہ تھا جب وہ صبح تڑکے اٹھ کر استبل میں جاتا، کوئی گھوڑا نکالتا اور اس پر سوار ہو کر دور تک دوڑاتا چلا جاتا، مگر اب اس نے گھوڑوں پر توجہ دینا کم کر دیا تھا۔ کتوں ہی میں اس کی دلچسپی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ مراد خان نے چلتے چلتے رحیم داد کو مخاطب کیا اور فخر سے کہا، چودھری، اپنے کو تو صرف 2 چیزوں کا چسکا ہے، کتے اور رنا، پر کتا اونچی نسل کا ہو، رن تو جیسی بھی مل جائے کام چل جاتا ہے۔ اس نے بے تکلفی سے کہا لگایا، مطلب یہ ہے کہ رن ہونی چاہیے اور نئی سے نئی ہونی چاہیے۔ رحیم داد صرف مسکرا کر رہ گیا۔ اس نے نہ کوئی تبصرہ کیا، نہ کسی خاص رد عمل کا اظہار کیا۔ دونوں ڈاگ ہاؤس میں داخل ہوئے تو سورج چڑھ کر آسمان کے اوپر پہنچ چکا تھا۔ رحیم داد نے اندر جا کر دیکھا، سامنے وسیع احاطہ تھا۔ احاطے کی دیوار کے ساتھ ساتھ سلسلے وار کچے مکانات تھے۔ مکانوں کے سامنے جال اور کھگل کے درخت تھے۔ درختوں کے نیچے کہیں کہیں چارپائیاں پڑی تھیں۔ چارپائیوں کے پائے اونچے اونچے تھے۔ کئی چارپائیوں کے ساتھ چادروں کے بٹے ہوئے پنگوڑے لٹک رہے تھے۔ ان میں شیرخوار بچے لیٹے تھے۔ قریب ہی عورتیں بیٹھی چاٹی میں دودھ بلو رہی تھیں۔ ٹوکریاں بن رہی تھیں یا کسی اور کام کاج میں مصروف تھیں۔ وہ اپنا کام بھی کرتی رہتیں اور رک رک کر پنگوڑا بھی ہلاتی جاتیں۔ دھیمے سروں میں کوئی لوری بھی گنگناتیں۔ کوتیوں اور کمیوں کے کچے اور بسیدہ مکانات سے ہٹ کر احاطے کے مشرقی گوشے میں پختہ عمارت تھی۔ اس پر کھپریل کی خمیدہ چھت تھی۔ سامنے کے رخ پر طویل برآمدہ تھا۔ برآمدہ خوب کشادہ تھا۔ درمیان سے تنگ راستہ گزرتا تھا جس کے دوسرے سرے پر دروازہ تھا۔ وہ ایک بڑے کمرے میں کھلتا تھا۔ راستے کے دونوں طرف لوہے کی سلاخوں کا مضبوط جنگلہ تھا۔ جنگلے کے اندر کتے بند تھے اور اس وقت راتب کھا رہے تھے۔ ڈاگ ہاؤس میں ہر طرف کچے گوشت کی بسان پھیلی ہوئی تھی۔ جنگلے کے قریب ہی ایک گھنے درخت کے نیچے چند کوتی زمین پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے میں جوار اور باجرے کی روٹیاں تھیں۔ ایسی روٹیوں کو ڈوڈھا کہا جاتا ہے۔ کوتی شلجم کے پتوں کے ساگ اور لہسن کے ساتھ ڈوڈھے کے کھانے میں مشغول تھے۔ مٹی کے ایک پیالے میں مکھن اور دوسرے میں جنڈ کی پھلیوں کا اچار بھی کھانے کے لیے موجود تھا۔ مراد خان شاہانی اور رحیم داد کو دیکھتے ہی وہ کھانا چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ عورتیں بھی کام کاج چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ہر گوشے اور ہر سمت سے صدائیں بلند ہونے لگیں۔ سئیں سدا جیویں، سکھی صحت ہوویں۔ 2 کوتی بھاگم بھاگ کرسیاں اٹھا کر لائے اور لوہے کے جنگلے کے عین سامنے درخت کے سائے میں رکھ دیں۔ مراد خان شاہانی اور رحیم داد کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کوتی کرسیوں کے پیچھے نظریں جھکا کر ادب سے کھڑے ہو گئے۔ شاہانی نے کچھ دیر بعد پلٹ کر ان کی جانب سرسری سی نظر ڈالی، ہاتھ سے اشارہ کیا، اونچی آواز سے کہا، جاؤ روٹی کھاؤ۔ اس کے لہجے میں رعونت تھی۔ وہ چپ چاپ چلے گئے اور فرش پر بیٹھ کر ساگ ڈوڈھا کھانے میں جٹ گئے۔ مراد خان کتوں کو گوشت کا راتب کھاتے دیکھتا رہا اور ہر کتے کی جانب انگلی اٹھا کر رحیم داد کو بتاتا رہا، یہ کالے کالے دھبوں والا فوکس ہاؤنڈ ہے، یہ کوکر سپینیل ہے،
یہ السیشین ہے، وہ گرے ہاؤنڈ ہے، اس کے ساتھ والا میسٹف ہے، یہ بل ٹیریئر ہے، یہ پوڈل ہے، وہ کھونے والا برنارڈ ہے، یہ باکسر ہے، یہ لیبراڈور ریٹریور ہے، یہ نیو فاؤنڈ لینڈ ہے، وہ دیوار کے ساتھ ایبرڈین ٹیریئر ہے، یہ کولی ہے۔ وہ جس کتے کی جانب انگلی اٹھاتا اس کی نسل اور خصوصیات کے بارے میں بھی نہایت ذوق و شوق سے بتاتا جاتا۔ رحیم داد کو کتوں سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، مگر مراد خان شاہانی کی خوشنودی کی خاطر ہر بات توجہ سے سنتا رہا۔ ویسے وہ شاہانی کا ڈاگ ہاؤس دیکھ کر خاصا مرعوب ہوا تھا، حیرت سے نظریں اٹھا کر ایک ایک طرف دیکھتا اور شاہانی کی باتیں سنتا۔ اسی حیرت اور استعجاب کے عالم میں اس نے شاہانی سے پوچھا، شاہانی، اتنا شاندار ڈاگ ہاؤس رکھنے پر تو بہت خرچ آتا ہوگا؟ ہاں سئیں، کوئی 10-12 ہزار روپے مہینہ تو خرچ ہوتا ہی ہوگا، سردار شاہانی نے بے نیازی سے کہا۔ رحیم داد کی حیرت میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہ تو بہت ہوا جی۔ کہاں بہت ہوا؟ شاہانی بے تکلفی سے کہا لگا کر بولا، چودھری، یہ تو اپنے اپنے شوق کی بات ہے۔ میں نے تو کتوں کے ایسے شوقین اور ان سے گہری دلچسپی رکھنے والے دیکھے ہیں جو ایک کتے کے صرف دوا دارو پر 5,000 خرچ کر دیتے ہیں۔ نہیں جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رحیم داد نے یقین نہ آنے کے انداز میں کہا۔ میں نے تجھ سے غلط نہیں کہا، شاہانی نے اپنی بات پر زور دیا۔ میرا ایک یار دشت خان بگتی ہے، وڈا بلوچ سردار ہے، زیادہ تر کوئٹہ میں ملتا ہے، اسے بھی کتے رکھنے کا زبردست شوق ہے، بہت اعلیٰ نسل کے کتے اس کے پاس ہیں۔ میں کبھی کبھی گرمیوں میں اس کے پاس چلا جاتا ہوں، سچ پوچھ تو اس کے کتے ہی دیکھنے جاتا ہوں۔ اس کے پاس بھی ڈاگ ہاؤس ہوگا؟ رحیم داد نے پوچھا۔ بالکل ہے، اور بہت شاندار ہے۔ میں تجھے اس کے ایک کتے کی دوا دارو کے بارے میں بتا رہا تھا جس پر 5,000 روپے خرچ آیا تھا۔ 5,000 تو بہت ہوا، اور وہ بھی ایک کتے کے علاج پر؟ بالکل اتنا ہی روپیہ خرچ ہوا تھا، مراد خان شاہانی نے زور دے کر کہا۔ میں ان دنوں کوئٹے ہی میں تھا جب سردار دشت خان بگتی کا ایک سپینیل بیمار ہوا تھا۔ 3 ہفتے کے لگ بھگ اس کی دوا دارو ہوتی رہی۔ پہلے اسے گھوڑا ہسپتال میں داخل کیا گیا، وہاں اس کی بیماری کم نہیں ہوئی تو بردری روڈ کے ریسرچ سینٹر میں علاج کے لیے بھیجا گیا۔ سینٹر میں 4 ویٹرنری ڈاکٹروں نے 3 مرتبہ آپریشن کیا، 3 انجیکشن روزانہ صبح، دوپہر اور شام کو پابندی سے لگائے جاتے تھے۔ ایک انجیکشن 30 روپے میں آتا تھا۔ 30 روپے کا انجیکشن؟ رحیم داد نے حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں سئیں، اتنے ہی میں آتا تھا، میں تو وہاں موجود تھا، کئی بار تو انجیکشن میرے سامنے منگوائے گئے۔ مراد خان شاہانی تفصیل سے بتاتا رہا۔ ان انجیکشنوں کے علاوہ آپریشن کے دوران کتے کو گلوکوز چڑھایا گیا اور طاقت کے انجیکشن بھی ساتھ ساتھ لگائے جاتے۔ اسے روزانہ ریسرچ سینٹر کار میں بھیجا جاتا۔ سینٹر شہر سے 6 میل دور ہے۔ جب تک کتا بیمار رہا، 2 نرسیں دن رات اس کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ سردار شاہانی نے مڑ کر رحیم داد کی جانب دیکھا۔ ململ کا پورا ایک تھان تو کتے کے زخموں کی مرہم پٹی پر لگا۔ تب تو 5,000 سے اوپر ہی خرچ آیا ہوگا، رحیم داد نے شاہانی کی باتوں سے متاثر ہو کر کہا۔ پر اتنے مہنگے علاج کے بعد کتا بالکل چنگا ہو گیا ہوگا؟ نہیں، وہ تمام دوا دارو کے بعد بھی نہ بچ سکا، سردار شاہانی نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ بیماری ایسی خطرناک تھی کہ اس کی جان ہی لے کر ٹلی۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔
चौधरी बहुत शानदार कुत्ता था। ऐसे शानदार और खालिस नस्ल के कुत्ते कम देखने में आते हैं, उसने कदरे तामुल के बाद बताया। सरदार दश्त खां बुख्ती उसके गम में पागल हो गया था। सारे कुतियों की मार मार कर चमड़ी उधेड़ डाली। 2 को तो जेल में डाल दिया। दूसरे बड़े बलोच सरदारों की तरह उसकी भी अपनी जेल है। रहीम दाद ने मजीद तबसरे से गुरेज किया। सरदार शाहानी भी खामोश रहा। सामने जंगल के अंदर कुत्ते गोश्त खा रहे थे और उनके नजदीक ही जमीन पर बैठे हुए कूती शलजम के पत्तों के साथ जवार बाजरे का डोढा खा रहे थे। खुश्क डोढा हल्क में फंसता तो वो जल्दी जल्दी लस्सी पीते या मिट्टी के प्याले में उंगली डालकर जरा सा मक्खन निकालते और मुंह में रखने से पहले डूढ़ी पर लगाते ताकि आसानी से हल्क के नीचे उतर जाए। सरदार मुराद खां शाहानी और रहीम दाद कुत्तों की जानिब तवज्जो से देख रहे थे। इसी असना में एक नौजवान औरत आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई दोनों के करीब आई। वो उजली मंजली बांधे हुए थी। उसके ऊपर छींट का कुर्ता था। दोनों हाथों में नौजायदा बच्चा दबा था। बच्चे के जिस्म के गिर्द सफेद कपड़ा इस तरह कसकर लपेटा गया था कि उसके हाथ पांव जकड़ कर रह गए थे। सिर्फ गर्दन का कुछ हिस्सा और चेहरा नजर आता था। बच्चे का रंग खिलता हुआ था। पेशानी पर काजल का स्याह टीका लगा था। वो आंखें खोले मां का चेहरा तक रहा था। औरत ने एक हाथ से बच्चे को संभाला और दूसरे से दुपट्टे का आंचल खींचकर सर इस तरह ढका कि उसके चेहरे का बेशतर हिस्सा भी छुप गया। वो आगे बढ़ी और झुककर बच्चे को मुराद खां शाहानी के सामने कर दिया। शाहानी ने पहले बच्चे को देखा, फिर मुड़कर औरत पर नजर डाली, मुस्कुराया और रहीम दाद को मुखातिब किया। चौधरी, ये कुछ कमजोर लगता है। रहीम दाद ने उसकी बात नजरअंदाज करते हुए ताजुब से दरियाफ्त किया। इसके बदन पर इतना कपड़ा क्यों लपेटा हुआ है? ये तो हाथ पांव भी नहीं हिला सकता। ऐसा तो करना ही पड़ता है, सरदार शाहानी ने मुस्कुराकर कहा। ऐसा ना किया जाए तो ये जोरावर और तकड़ा कैसे होगा? बाल भोले को जोरावर बनाने के लिए अपनी तरफ का यही दस्तूर है। हम तो पैदा होते ही इसे मक्खन खिलाते हैं, तभी तो इधर तकड़े और जड़िया जवान नजर आते हैं। उसने निगाहें उठाकर औरत की जानिब देखा। बच्चे की तरफ इशारा करते हुए पूछा, इसे मक्खन खिलाती है ना? हाँ सही, औरत ने मुस्तैदी से जवाब दिया। खिलाती हूं, रोज खिलाती हूं। सरदार मुराद खां शाहानी ने बच्चे का रुखसार हौले से थपथपाया। उसका चेहरा गौर से देखा और औरत की आंखों में आंखें डालकर दरियाफ्त किया। इसकी शक्ल तो तेरे खावन जैसी लगती है। खावन से शक्ल नहीं मिलेगी तो किससे मिलेगी? रहीम दाद बेतकल्लुफी से मुस्कुरा कर बोला। सरदार शाहानी, तू भी कमाल करता है। चौधरी, तू ये गाल नहीं समझ सकता। ऐसी चिट्टी और पोपट रन मैं छोड़ सकता हूं? ये बच्चा किसका है, इस भेद को ये ठीक तरह जानती है। शाहानी ने गर्दन को खम देकर तीखी नजरों से देखा, मुस्कुराया और निहायत ढिठाई से पूछा, जानती है ना? औरत ने जबान से एक लफ्ज नहीं निकाला, अलबत्ता इकरार करने के अंदाज में हौले हौले गर्दन हिलाई। उसका चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ गया। रहीम दाद गुमसुम बैठा दोनों को हैरत से देखता रहा। शाहानी ने बच्चे के सर पर हाथ फेरा, ऊंची आवाज से कहा, बख्तावर होवे, भागें भरियां होवे। ये दुआया कलमात सरदार की जबान से सुनकर औरत का चेहरा खुशी और वफूद जज्बात से दमक उठा। उसने बच्चे को सीने से लगाया और चुपचाप चली गई।
कुत्ते निहायत इन्हिमाक से रातब खा रहे थे। कुत्तों के चीड़ चीड़ गोश्त खाने और हड्डियां चुबाने की आवाजें रुक रुक कर उभर रही थीं। यकायक किसी बच्चे की चीख उभरी। शाहानी और रहीम दाद ने मुड़कर उस तरफ देखा कि डॉग हाउस के फाटक के नजदीक एक बच्चा खड़ा है। उसके मुंह में भुने हुए गोश्त की बोटी दबी थी। एक औरत उस पर झुकी हुई मुंह से गोश्त की बोटी निकालने की कोशिश कर रही थी। वो उसकी मां थी। बच्चा जिद कर रहा था, तिलमिलाकर चीख रहा था। शाहानी लम्हे भर तक दोनों को देखता रहा। फिर देखते देखते उसका चेहरा गुस्से से खूनख्वार हो गया। तेवरी पर बल पड़ गए। रहीम दाद उसके चेहरे से टपकती हुई झुंझुलाहट देखकर परेशान हो गया। शाहानी ने बच्चे की तरफ इशारा करते हुए टपटकर औरत से कहा, इसे इधर ला। औरत ने गर्दन उठाकर सहमी हुई नजरों से शाहानी को देखा। बच्चा भी खामोश हो गया। उसके चेहरे पर खौफ का साया फैल गया। जंगले के करीब खाना खाने वाले कूतियों के हाथ रुक गए। अहाते की दूसरी औरतों के चेहरे भी खौफ और दहशत से जर्द पड़ गए। डॉग हाउस पर गहरी खामोशी छा गई। सरदार मुराद खां शाहानी की आवाज दोबारा उभरी। उसने टपटकर औरत से कहा, तूने सुना नहीं? इसे लेकर मेरे पास आ। औरत ने बच्चे का बाजू पकड़ा और डरी सहमी हुई मुराद खां शाहानी की जानिब बढ़ी। करीब पहुंचकर उसने गिड़गिड़ा कर कहा, सही सरदार, ये बाहर से गोश्त लाया है, यहां तो पकता ही नहीं, इजाजत ही नहीं। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। इससे भूल हो गई, माफी दे दे, तेरा लाल जीवे, रब राजी होवे। बकवास ना कर। मुराद खां शाहानी जोर से धाड़ा। खाना खराब, तुझे पता है यहां गोश्त नहीं पक सकता और ना अंदर आ सकता है। पता है सही, बिल्कुल पता है। औरत ने जल्दी जल्दी गर्दन हिलाकर उसकी तायीद की। सरदार शाहानी ने उसे नजरअंदाज करके जंगले के नजदीक बैठे हुए कूतियों की जानिब देखा और बुलंद आवाज से कहा, रमजे, इधर आ। फौरन एक कूती उठकर खड़ा हो गया। तेजी से मुराद खां की जानिब लपका, नजदीक आया और खामोश खड़ा हो गया। वो ऊंचे कद का कवि हैकल जवान था। औरत उसके अकब में खौफ और दहशत से आंखें फाड़े खामोश खड़ी थी। बच्चा उसके पहलू से लगा हैरान और शशतर खड़ा था। उसकी उम्र 5 साल से ज्यादा नहीं थी। सरदार शाहानी ने रमजे से पूछा, तुझे पता है डॉग हाउस में गोश्त पकाने या लाने की सजा क्या है? खैरो सही सरदार, मैं को सब पता है। रमजे ने सीना तान कर निहायत मुस्तैदी से जवाब दिया, तो जैसा हमेशा इस मामले में होता है वैसा ही कर। सरदार शाहानी ने तहकमाना अंदाज में कहा, दरवाजा खोल। उसने लोहे के जंगले की जानिब इशारा किया जिसमें कुत्ते बंद थे। उसने मुड़कर बच्चे को देखा, इसे बगले के सामने डाल दे। सरदार साईं, ऐसा न कर। औरत ने तड़प कर कहा, इसे माफी दे दे। चुप कर। शाहानी ने उसे जोर से डांटा, मगर वो चुप ना रही। सजा ही देनी है तो मुझे कुत्तों के सामने डाल दे। ये कहती हुई वो मुराद खां के कदमों पर झुकी। मुराद खां शाहानी ने उसके पेट पर जोर से लात मारी। हट जा सामने से। औरत लात खाकर गिरी और जमीन पर दूर तक गेंद की मानिंद लढ़कती चली गई। मुराद खां ने रमजे को हुक्म दिया, मुंह क्या तक रहा है, दरवाजा खोल। उसने बच्चे की तरफ हाथ उठाया, इसे अंदर डाल दे। रमजे ने आगे बढ़कर जंगले के दरवाजे का कुफल खोला, वापस आया और बच्चे का हाथ पकड़कर जंगले की सिमत बढ़ा। बच्चे ने तिल मिलाकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। रमजे ने झटका देकर उसे जोर से खींचा।
बच्चा सहम कर दम बखुद रह गया। रमजा उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ दरवाजे के करीब पहुंचा। दरवाजा खोला और धक्का देकर बच्चे को जंगले के अंदर फेंक दिया। बच्चे के अंदर पहुंचते ही कई कुत्ते गुर्रा कर जोर जोर से भौंकने लगे। बच्चे की मां उठकर बैठ चुकी थी। वो दोनों हाथों से अपना पेट पकड़े हुए थी। उसके बाल बिखर कर मुंह पर आ गए थे। उन पर खाक जमी थी। चेहरा खौफ और दहशत से डरावना नजर आ रहा था। आंखें फटी हुई थीं। वो बेकरार होकर बार बार पहलू बदल रही थी और मुराद खां शाहानी को टिकटिकी बांधे देख रही थी। शाहानी ने उसकी जानिब मतलब तवज्जो न दी। उसने जंगले के अंदर गोश्त खाते हुए एक खूंखार बुल टेरियर को ललकारा। बघेले! कुत्ते ने गर्दन उठाकर उसकी जानिब देखा। सरदार शाहानी ने बच्चे की तरफ उंगली से इशारा करते हुए बुल टेरियर को शशकारा। कुत्ते ने गुर्रा कर बच्चे को खौफनाक नजरों से देखा। बच्चे ने उसे गुर्राते देखा तो सहम कर पीछे हटने लगा। उसकी मां उठकर तेजी से आगे बढ़ी और रहीम दाद के कदमों पर सर रख दिया। उधर जंगले के अंदर बुल टेरियर जोर से भौंका और गुर्राता हुआ बच्चे पर झपटा। उसने दांत निकालकर बच्चे की गर्दन दबोच ली। बच्चा बिलबिलाकर जोर से चीखा। उसकी दिल सोज चीख सुनकर मां रहीम दाद के पैरों से चिमटकर फुड़कने लगी और रो रो कर फरियादी हुई। सही मेरे निक्के को बचा ले। वो तड़प कर चीखी। सही मेरी जारी सुन ले, इसे बचा ले। रब राजी होवे, तेरा लाल जीवे, मेरे निक्के को छुड़ा ले। उसकी आहोजारी पर रहीम दाद तड़प उठा। बेकरार होकर उसने मुराद खां को मुखातिब किया। शाहानी, इसे माफी दे दे। चौधरी, चुप करके बैठा रह। मुराद खां ने उसे गुस्से से झड़क दिया। इस मामले में ना बोल। बच्चे की मां रहीम दाद के पैरों से चिमटी गिड़गिड़ाती रही। बच्चा बार बार तिल मिलाकर चीखता रहा। बुल टेरियर ने उसे फर्श पर गिरा दिया था और दांत निकालकर उसका बदन भंभोड़ रहा था। बच्चा तकलीफ से बेचैन होकर चीखा। उसकी आवाज के साथ ही मां ने रहीम दाद के पैरों पर जोर से सर मारा और मछली की तरह तड़पने लगी। वो बार बार दुहाई देती, मैं सदके थीवा, सही मैं को माफी दिला दे, सरदार तेरी सुन लेगा। वो बिलबिला कर चीखी, बचा ले मेरे निक्के को, सही बचा ले उसे। वो फूट फूट कर रोने लगी। औरत की बेकरारी देखकर रहीम दाद का दिल बसीज गया। मां की ममता उसके कदमों पर तड़प रही थी, गिरिया उजारी कर रही थी। उसने दिल के हाथों मजबूर होकर सरदार मुराद खां शाहानी की जानिब देखा। उसकी तरफ झुका, एक हाथ आगे बढ़ाया, थोड़ी छूकर आजिजी से बोला, सरदार शाहानी, इसे माफी दे दे, मेरी खातिर माफ कर दे। मुराद शाहानी ने रहीम दाद की जानिब मुड़कर देखा। उसका चेहरा खूनख्वार नजर आ रहा था। आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। वो चंद लम्हे रहीम दाद की जानिब घूरता रहा, फिर उसने मुड़कर अपने बुल टेरियर पर नजर डाली। वो घेले, छोड़ दे इसे। कुत्ते ने ध्यान नहीं दिया, बदस्तूर बच्चे को भिंबोड़ता रहा। सरदार शाहानी ने उसे जोर से डांटा, हट जा बघेले। कुत्ता इस कदर सुधा हुआ था कि डांट सुनते ही उसने बच्चे को छोड़ दिया। गर्दन उठाकर शाहानी को देखा, अपनी जगह वापस गया और गर्दन झुकाकर रातब खाने लगा। शाहानी ने रमजे को हुक्म दिया, रमजे से बाहर निकाल ले। उसने बच्चे की तरफ इशारा किया। चौधरी मेरा मेहमान है और मेहमान की बात माननी ही पड़ती है। रमजा जंगले के अंदर गया और बच्चे को उठाकर बाहर ले आया। उसके जिस्म पर जगह जगह बुल टेरियर के दांतों और पंजों के खरोंचे थे, खराशें थीं।
ان سے خون رس رہا تھا۔ بچہ خوف اور دہشت سے نیم جان ہو رہا تھا۔ بچے کے باہر آتے ہی ماں دیوانہ وار دوڑی، بچے کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ رحیم داد نے کہا، اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جا یا اسپتال چلی جا۔ عورت نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ اس کے دل میں رحیم داد کے لیے جو جذبہ عقیدت تھا، وہ پلکوں پر آنسوؤں کے قطرے بن کر جھلملا رہا تھا۔ وہ بچے کو اپنے بازوؤں میں دبوچے ہوئے چپ چاپ آنسو بہاتی کچے اور بوسیدہ مکانات کی طرف چلی گئی۔ شاہانی گمسم بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ہنوز خشونت طاری تھی۔ سردار مراد خان شاہانی خاموش بیٹھا کتوں کو راتب کھاتے دیکھتا رہا، مگر زیادہ دیر نہیں ٹھہرا۔ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ رحیم داد بھی اس کے ساتھ اٹھ گیا۔ رحیم داد اور سردار شاہانی ڈاگ ہاؤس سے باہر نکلے، خاموشی سے آگے بڑھے، حویلی کے صدر دروازے پر پہنچے۔ دروازہ خوب کشادہ ہونے کے ساتھ اس قدر اونچا تھا کہ اونٹ کجاوے کے ساتھ اس کے نیچے سے بآسانی گزر سکتا تھا۔ حویلی کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ملازم ہڑبڑا کر کھڑے ہو گئے۔ شاہانی نے ان پر توجہ نہیں دی، اندر چلا گیا۔ رحیم داد اس کے ہمراہ تھا۔ دروازے کے سامنے کھلی جگہ تھی۔ یہ حویلی کا چوک تھا۔ چوک کے وسط میں طویل پختہ چبوترا تھا۔ گرمیوں میں اسے شہ نشین کے طور پر استعمال کیا جاتا۔ دن ڈھلتے ہی اس پر چھڑکاؤ کر دیا جاتا۔ کرسیاں ڈال دی جاتیں۔ بیچ میں سردار شاہانی کی کرسی ہوتی۔ وہ اس پر بیٹھ کر ملنے جلنے والوں اور سرکاری افسروں سے ملاقات کرتا تھا۔ کبھی کبھی کچہری بھی لگاتا۔ اس میں جاگیر کے معاملات طے کیے جاتے۔ یہیں جاگیر سے آنے والوں کی پیشی ہوتی۔ وہ اس کے روبرو فرش پر بیٹھتے۔ شاہانی ان کے بارے میں شکایات سنتا اور فیصلے صادر کرتا۔ چبوترے کے آخری کنارے سے کچھ ہی فاصلے پر پاکھر کا گھنا درخت تھا۔ اس کے نیچے باورچی خانہ تھا۔ قریب ہی پانی کھینچنے کا ہینڈ پمپ تھا۔ چبوترے کے دونوں طرف پر آمدے جیسی طویل راہداری تھی۔ راہداری کے عقب میں کمرے تھے۔ ان کے دروازے پر آمدے میں کھلتے تھے، البتہ کمروں کی کھڑکیاں پچھواڑے گلی میں کھلتی تھیں۔ گلی حویلی ہی کا ایک حصہ تھی۔ اس کی دیواریں قد آدم اونچی تھیں۔ چوک حویلی کا مراوانہ حصہ تھا۔ اسی میں دیرہ تھا۔ باہر سے آنے والے مہمان دیرے کے 2 منزلہ عمارت میں نیچے یا اوپر کی منزل کے کمروں میں ٹھہرتے تھے، مگر حویلی کا دیوان خانہ نیچے ہی تھا۔ اسے بیٹھک کہا جاتا تھا۔ یہ کشادہ ہال تھا۔ اس میں قیمتی قالین کا فرش تھا۔ بڑے بڑے دبیز صوفے تھے۔ کرسیاں اور میزیں تھیں۔ دروازوں اور کھڑکیوں پر پردے پڑے تھے۔ ہال کے بیچوں بیچ چھت سے بلوریں جھاڑ لٹک رہا تھا۔ دیواروں پر شاہانی کے بزرگوں اور معروف بلوچ سرداروں کی بڑی بڑی روغنی تصویروں کے علاوہ پرانی وضاقتہ کی بندوقیں، کرابینیں، ڈھالیں اور تلواریں سلیقے سے آویزاں تھیں۔ کمرے کی آرائش سے مراد خان شاہانی کی جاگیردارانہ ستوت اور شان و شوکت جھلکتی تھی۔ مراد خان بیٹھک میں داخل ہوا اور ایک صوفے پر تھکا ہوا سا چپ چاپ بیٹھ گیا۔ رحیم داد بھی قریب ہی ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ مراد خان کے چہرے پر خلاف معمول سنجیدگی کی گہری چھاپ تھی۔ رحیم داد نے اسے اس طرح خاموش اور سنجیدہ پایا تو اسے شاہانی کی خفگی کا شدت سے احساس ہوا۔ رحیم داد نے سردار مراد خان شاہانی کو منانے کی کوشش کی۔ تو ابھی تک مجھ سے ناراض معلوم ہوتا ہے۔ اس کے لہجے میں نرمی اور معذرت کرنے کا انداز تھا۔ سائیں، یہ گال نہیں۔ تو ان کمیوں اور ہڈراموں کو نہیں جانتا۔ ان کے ساتھ ذرا بھی نرمی یا رحم دلی دکھائی جائے تو یہ میرے کتوں کو بھوکا مار دیں۔
इनका सारा रातिब चुरा कर खा जाएं, बल्कि मेरी जगीर तक खा जाएं। शाहानी का लहजा रफ्ता रफ्ता तल्ख होता जा रहा था। चेहरे पर झुंझुलाहट उभर रही थी। ये सारे ही बेईमान और हराम के तखम हैं। इन्हें तो बेरहम और सख्त बनकर ही काबू रखा जा सकता है। हमारे वड्डे और जद्दी पुश्ती इनके साथ ऐसा सख्त सलूक ना करते तो ये जमींदारी और जगीर कब की ख़त्म हो चुकी होती। इस इलाके में जमींदारी चलाना मखौल नहीं है, दिल की जगह पत्थर रखना पड़ता है। ठीक कह रहा है। रहीम दाद ने खुशनुदी हासिल करने के लिए उसकी हाँ में हाँ मिलाई। पर यह भी तो हो सकता था तेरा कुत्ता छोरे को चीर फाड़ कर खत्म कर देता। लगता तो ऐसा ही था। तब क्या होता? कुछ भी ना होता। शाहानी ने निहायत बेनियाजी से कहा। पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, तुझे पता नहीं। पहले ये कुत्तों के रातिब का गोश्त न सिर्फ चुरा कर खा जाते थे, बल्कि बाजार में बेच भी देते थे। मैंने मना किया, डांटा, पिटाई भी की, पर चोरी की आदत खत्म नहीं हुई। तब मैंने डॉग हाउस में रहने वाले कुतियों और दूसरे मुलाजमों के लिए गोश्त खाने पर सख्त पाबंदी लगा दी। पर ऐसा तो नहीं किया होगा कि सजा ही में कुत्ते चीर फाड़ कर खा जाएं। मैंने कहा ना, कई बार ऐसा भी हुआ है, शहानी ने बताया। दो कुतियों को तो कुत्तों ने न सिर्फ गिरा दिया, बल्कि उनका गोश्त भी नोच नोच कर खा गए। उनमें से एक ने तो मेरा बहुत आला एल्सेशियन चोरी किया और डेरा गाजी खां के एक खोसा सरदार के पास पहुंचा दिया और खुद थलकल्ला की एक झंगी में रूपोश हो गया। पर मेरे करिंदे और कामे तलाश करके उसे पकड़ ही लाए। मैंने सवेरे सवेरे उसे कुत्तों के सामने डाल दिया। वो रात भर के भूखे भी थे, ऐसे झपटे कि जरा ही देर बाद बदन से गोश्त गायब था, सिर्फ हड्डियों का पिंजरा पड़ा था। दूसरे ने रातिब चोरी किया था, उसका भी यही अंजाम हुआ। तू सच कह रहा है? रहीम दाद ने खौफजदा होकर पूछा। किसी ने तेरे खिलाफ थाने में पर्चा चाक नहीं कराया? साफ 302 केस बन सकता है। सही चौधरी, तू कैसी गल कर रहा है? शहानी ने नागवारी से घूरकर रहीम दाद को देखा। तू पनाहगीरा है, तुझे इधर का कुछ पता नहीं। कोई मेरे खिलाफ पर्चा चाक कराने जाता तो उल्टा उसके खिलाफ चोरी का मुकदमा बन जाता। हवालात में बंद करके छित्तर से ऐसी पिटाई होती कि चमड़ी उधड़ जाती। उसने गर्दन ऊंची की और निहायत रऊनत से बोला। चौधरी, ये हमारी जद्दी जगीर है, यहाँ हमेशा हमारी अमलदारी रही है। अंग्रेज के राज में भी और आज भी इतरी हमारा ही कानून चलता है। और पुलिस क्या करती है? रहीम दाद बदस्तूर हैरत में डूबा हुआ था। पुलिस और थानेदार भी हमारे ही बंदे हैं। हमारी मर्जी के बगैर कोई भी सरकारी अफसर यहाँ नहीं ठहर सकता। वो बेतकल्लुफी से ठट्ठा मारकर पहली बार हंसा। सही, तू अभी इस इलाके को ठीक से नहीं समझ सका। कुछ रोज अपने साथ रहेगा तो सब कुछ अपनी आंखों से देख लेगा। रहीम दाद खामोश रहा। वो सरदार मुराद खां की बातों से बहुत मरूब नजर आ रहा था। मुराद खां ज्यादा देर नहीं ठहरा, उठकर खड़ा हो गया। चौधरी, मुझे अब जाना है, तू रोटी खा लेना, मुझे बिल्कुल भूख नहीं। मुराद खां आहिस्ता आहिस्ता जनान खाने की जानिब चला गया। रहीम दाद अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। वो नठाल और थका हुआ नजर आ रहा था। बाब नंबर 28 अगली वीडियो में सुने।